أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا تھوڑا۔ کوئی شروع بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں سے ہم نے لیسن نمبر 4 کے کوشچن آنسر ہم نے کر لیے تھے، اور کسی کو یاد ہے کہاں تک پڑھا تھا؟ السلام علیکم مس۔ وعلیکم یہ والا السلام۔ تھرڈ والا ہی چالو ہے مس۔ اچھا third والا تھا۔ یہ والا نا؟ ہاں، جی چلیے جی جی ہاں، یہاں سے شروع کرنا۔ اصل میں نشان لگانا بھول گئی تھی۔ اچھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادف، اس کو لمبا نہیں کرنا، ادف یعنی کیا کرو؟ مضاف بناؤ۔ کس کو مضاف بنانا ہے؟ الاسماء الآتیتا، آنے والے اسما کو۔ آتی کا مطلب ہوتا ہے آنے والا، والے کا ترجمہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور الاسما جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم کی جمع ہے، کل بھی بات ہوئی تھی اس کے پر۔ الدمائری، ضمائر کی طرف ان کو مضاف کرنا ہے، جو بھی اسم دیا ہوا ہے اس کو ضمیر کی طرف مضاف کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نون کی طرف مضاف کرنا، آگے کوئی ہم الف لام والا اسم لاتے ہیں، کتابو والا دن یا کتاب والا دی، ہے نا؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف کرنا کس کی طرف؟ اسم کی طرف، اسم کی طرف۔ ابھی اسی ولد کی جگہ ہم ہو لگا دیں تو کتابو ہو جائے گا نا، تو یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے گی کتاب، ہو کو جوڑ کے لکھیں گے، کتابو ہو جائے گی۔ تو یہ والی ابھی ہم نے یہ والا کام کرنا ہے، یہ پہلے ہم بہت کر چکے ہیں، رسول اللہ، بیت اللہ، کتاب اللہ، یہ سب کر چکے ہیں۔ اب ہم نے کتابو ہو، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کی ضمیر جا رہی ہے، اس کی کتاب، بیتو ہو اس کا گھر، اور تیسری چیز کیا تھی؟ ایک اور بھی تھی، رسول ہو، رسول ہو اس کا رسول۔ تو اللہ کی جگہ ہم نے کیا کر دیا؟ ضمیر ڈال دی۔ تو اسی طرح یہاں بھی کرنا ہے، کما ہوا مودہن، جیسے کہ واضح کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ واضح کیا گیا ہے فی المثال، مثال میں۔ Use the following nouns with the possessive pronouns۔ اب possessive pronouns کون سے ہوتے ہیں؟ attached pronoun، جو مضاف الیہ بن کے آتے ہیں ان کو possessive pronoun کہتے ہیں۔ possession کی بات ہو رہی ہے، یعنی تمہارا گھر، ہمارا گھر، تو یہ possession کی بات ہو گئی نا۔ بیتو ہو اس کا گھر، بیتوہا اس لڑکی کا گھر، تو جو بھی ضمیر لگائیں گے آگے اس میں پوزیشن کی بات آئے گی، وہ گھر اسی کا ہو جائے گا۔ بیت ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، اس کو ہم نے مضاف کرنا ہے، ساری ضمیروں کی طرف مضاف کر سکتے ہیں۔ بیتو ہو سے شروع ہوں، بیتو ہم، بیتوہا، بیتو ہننا، بیتو کا، بیتو کم، بیتو کی، بیتو کننا، بیتو، بیت، یہاں پر کیا ہوگا؟ بیتی میرا گھر، بیتی میرا گھر، ہمارا گھر، بیتو نا۔ تو آپ نے نوٹ کیا سب جگہ بیتو 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 آیا، جب یا آئی تو یا سے پہلے بیتی ہو گیا، زیر ہو گیا، کیونکہ یا متکلم جو ہے اس کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے، تو پھر وہ بیتی ہو جاتا ہے۔ باقی بیتو نا، بیتو ہا، بیتو کم سب اسی طرح پیش کے ساتھ ہی چلے گا، اور مضاف پر ایک پیش آئے گی کیونکہ مضاف پہ تنوین نہیں لگا سکتے۔ جب آپ ضمیر ایڈ کریں گے تو بیتن کیا ہو جائے گا؟ بیتو ہو جائے گا، بیتو ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کیا آئے گا؟ اس کو کون کرے گا کہ یہاں سے یہی والی ساری ضمیریں ادھر بھی لگانی ہے، کم والی بھی لگانی ہے، نام والی بھی۔ آ جائیں، جو کل نہیں آئے وہ آئے، جو کل نہیں آئے تھے پہلے وہ آئے۔ ابھی جس ہم پڑھ ہنا آپ پڑھیں۔ جی، بیتو ہو یعنی بیتن، بیتوکم، بیتنا، امون، امکم، امنا،
उम्मू हो अमुन जाए, उम्मू हो अमुन जाएगा, पहले तो उम्मू हो जाएगा, फिर आगे आपने जी जो भी जमीर लगानी है। कितने प्रोनाउंस होते हैं टोटल? 14 हमारे हाथ में 14 होते हैं। 14 हम्म जो होते हैं राइट हैंड में होते हैं, 14 लेफ्ट हैंड में होते हैं। 14 लेफ्ट जी हमने हमने यहाँ पर कौन से लगाने हैं? ये कौन से हैं, लेफ्ट हैंड वाले या राइट हैंड वाले? अटैच प्रोनाउन कौन से हाथ वाले होते हैं? उम्मू हु, लेफ्ट वाले होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट वाले, वाले लेफ्ट वाले, लेफ्ट वाले होते हैं। उम्मू हु, हम्म उम्मू हा, उस लड़की की माँ, उस लड़के की माँ। हम्म उम्मू कुम, तुम्हारी माँ है, हम सब की माँ। जी तो ये 14 प्रोनाउन की पूरी गर्दान कर सकते हैं। कौन करेगा पूरी आके बैत से? बैत से कौन कर सकता है? आप कर सकती हैं हिना? बैत नो से मिस पूरी हमको भी याद नहीं हाँ, तो पूरी गर्दान कैसे होगी? जैसे आप शायद वाहिद, अभी सिर्फ वाहिद और जमा कर लें, अभी मिडल में ना जाएं, ठीक है ना? अभी आप बैतू मैं कर हूँ, लूँ मिस? हाँ करें, बैतू हूँ। बट बैतुहु हम्म, बैतुहु बैतुहा बैतुका नहीं बैतुकी। नहीं, पहले हु की जमा क्या होती है वो करेंगे ना, होम, है ना? अच्छा जी इसका हमारी जी जी वैसे जी वैसे तो बीच में हुमा भी होता है ना? अगर वो जी भी कर मिस सकें तो क्या बात है, लेकिन कम से कम आपको ये और ये वाला करना है, ठीक है? तो बैतू हु, जी बैतू हुम, और बैतू जी हा लड़की का घर, और यहाँ पे क्या होगा, बैतू बैतुहुन्ना उन्ना, उन सब औरतों का घर, सब लड़कियों का घर। जी ये सब जमीरें जी आपने मिस। पढ़ी। फिर तुम्हारा घर मर्द का, बैतू बैतुका कई का बैतुकुम कुम, यहाँ पे बैतू कुम आया, जमा आया, ठीक है? फिर बैतू जी मिस। बैतुकी की, बैतू बैतुकुन्ना कुन्ना, फिर मेरा घर, बैतुनी हाँ, जी बै बैतुनी बैती भी कह सकती हैं, जी क्योंकि इसम जो होता बै है ना उसके बीच में नून लगाने की जरूरत नहीं होती। उसके जी मिस बीच, हाँ, फेल और उसके बीच में नून लगाने की जरूरत होती है। जी तो हम बेइती बैती भी कर सकते हैं। जो इसम होता है ना वो याए मुतकल्लम की डिमांड को पूरा कर लेता है, ठीक है? जी वो कहता है मेरे पीछे, मेरे नीचे जेर लगा लो तुम, तो फिर वो क्या होता है, बेइतू क्या हो जाता है, बेइती हो जाता है। जी बेइती नहीं करने की जरूरत नहीं है, बेइती और बैतुना बैतूना। तो सब जगह आपने देखा, बैतुहू, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुन, कुम, है ना, बैतुकी, जी बैतुकुन्ना, सब जगह बैतु 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 आया है। लेकिन यहाँ पर आके क्या हुआ, हमें मुसीबत पड़ गई ना। अब ये कहती है मैंने तो पेश लगानी नहीं, जी मिस ये आपका ये वाला तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो फिर हम ये क्या करती है, या को पेश को नीचे खींच लेती है यहाँ पे, और बेइती बना जी देती, ताकि पढ़ सके लोग। बेइती और बेइतु ना पे फिर पेश आ जाएगी। तो ये ख्याल रखना है आपने। अभी हम ये जी उसमें भी मिस पढ़ेंगे, किसमें, लिसानुल कुरान में पूरी गर्दान पढ़ेंगे, बीच में मिडल वाला भी जी पढ़ेंगे। बैतुहू, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, यहाँ भी हुमा ही आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, जी कॉपी पेस्ट। बैतुहुन्ना, जी फिर आगे बैतुका, बैतुकुमा, कुमा, कुमा और उमान बाइतु कुम, कुन और बैती, और ये गर्दान आपने एक दफा जरूर लिखनी है, बैत से ही लिख लें। वैसे तो आप किसी भी लफ्ज, सदीक से, अमुन से, किसी से भी लिख सकते हैं। उमुन से, देखिए उमुन में और अमुन में फर्क है, बहुत से स्टूडेंट फर्क नहीं कर पाते। उमुन में पेश आ रही है और हमजा आ रहा है, और कौन सा हमजा है ये, असली है या बसली है? असली। असली ये कैसे है असली है। बताएं, हाँ प्रूफ दे, असली क्यों है? ये इसके ऊपर हमजा हमजा है ना जो ऊपर, हम्म, तो इसका हेड है, तो ये असली हाँ है, और ये हाँ फर्स्ट हाँ, स्टार्ट में बस है। बस यही निशानी है, आपकी बुक में यही निशानी है। नहीं डाला होगा तो वो असली होगा। तो ये सिर्फ हमजा। अब आपको पता लगा, कल हमने हमजा के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था एक अलिफ होता है, एक हमजा होता है ना? तो जी हमजा क्या होता है, उसके ऊपर हरकत आ जाए अलिफ पे तो हमजा बन जाता है। अब ये हमजा बन गया, ठीक है, हमजा तो बन गया, लेकिन अगर इस पे नेक नहीं डली होगी तो वो क्या होगा, वसली होगा, और नेक डली होगी तो वसली हो जाएगा। जी अगर नेक नहीं डली होगी ये वाली ऐन की,
تو یہ وصلی ہوگا. اگر صرف وصلی اس ہو طرح جائے گا. لکھا ہوا ہے تو یہ وصلی ہے، حرکت گر سکتی ہے ملانے کے اوپر. لیکن اگر یہ بھی ڈلا ہوا ہے تو پھر آپ کی حرکت نہیں گرے گی، پھر آپ کی حرکت برقرار رہے گی، پیش برقرار رہے گی. اگر ویسے لکھا ہوا ہے پیش تو وہ گر سکتا ہے نا. او کتب جی پڑھتے ہیں نا روز، او کتب ہے نا. اب اکتب کیا ہے؟ یہ حمزہ کون سا ہے؟ یہ والا، یہ حمزہ کون سا ہے اکتب کا؟ اصلی ہے وصلی ہے؟ یہ اصلی اصلی ہے ہے. مس. اصلی نہیں ہے. اگر اصلی ہوتا تو نیک ڈلی ہوتی نا. اچھا اگر اصلی ہوتی تو یہ نیک ڈلی ہوتی نا، میں نے تو جی نہیں ڈالی. جی مس. اگر نیک نہ ڈلی ہو، عین کی نیک نہ ڈلی ہو تو وہ وصلی ہے. اب یہ تبھی تو وہ گر جاتا ہے نا. دیکھیں جب پیچھے سے آپ ملائیں گے واو سے، پڑھیں ملا کے کیا بنے گا؟ اکتب کیا بن گیا؟ وقتب. وقتب بن گیا. تو یہاں حرکت گر گئی نا، جی وقتب. تو اب یہ جو گر گیا نا یہ وصلی ہے. جو حمزہ جس کی حرکت پڑھنے پہ گر جاتی ہے، ڈراپ ہو جاتی ہے، وہ وصلی ہوتا ہے نا. جی جی وقتب. اور اس کے اوپر نیک بھی نہیں ڈلی ہوئی تھی. تو دو علامتیں ہمیں پتہ چلی، ایک تو اس پہ نیک نہیں ہے تو یہ وصلی ہی ہوگا، اور دوسرا ہم نے ملا کے دیکھا تو وہ کیا ہوا، اس کی حرکت گر گئی. تو یہ والا اصلی حمزہ نہیں تھا. جیسے آپ اصلی گھی کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ہنی کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ایک تو کس طریقے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ نشان ڈلا ہوا ہے کہ نہیں عین کا. اگر ڈلا ہوا ہے تو اصلی ہے. لیکن اگر نشان یہ عین کا نشان ہمارے تو مصحف میں نہیں ڈلا ہوتا، بعض دفعہ کیا ڈلا ہی نہیں ہوتا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ملا کے پڑھتے ہیں. اگر ملانے سے اس کی حرکت ڈراپ ہو رہی ہے تو وہ اصلی حمزہ ہوگا. کیونکہ اصلی حمزہ جو ہوتا ہے نا، جیسے انا ہے، الہ ہے. اب یہ دیکھیں ان کو پیچھے سے ملائیں تو کیا ہوگا؟ حرکت گرے گی، اس کی حرکت گرے گی. پڑھیں ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ورنہ نہیں گرے پڑھیں، گی مس. نہیں گرے گی. تو نہیں یہ کرے وہی حمزہ، نا. ہاں یہ آپ کا ٹیسٹ نمبر 2 ہے کہ آپ کی حرکت نہیں جی گری تو یہ حمزہ اصلی ہے. یہ ٹھوس حمزہ ہے، یہ نہیں گرا، سالڈ ہے یہ. کیونکہ ون نہ تو نہیں پڑھتے نا، وہ انا پڑھتے ہیں. تو حمزے نے اپنی گی. حرکت نہیں گرائی. تو یہ اصلی والا حمزہ ہے، چاہے نیک ڈلی ہے یا نہیں ڈلی، ملانے پہ اگر اپنی حرکت کو نہیں گرا رہا تو وہ اصلی حمزہ ہے. اور اگر ملانے پہ اپنی حرکت گرا رہا ہے، الہ کا حمزہ دیکھیں، وہ الہ پڑھتے ہیں نا، ہے نا. اچھا اللہ جینا کا حمزہ کیا ہے؟ اللہ یہ جینا کا وصلی ہے. حمزہ ہے اصلی اصلی ہے. اصلی ذرا ہے. وصلی ملا ہے. ملا کے اصلی. دیکھیں نا، ملا کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا. ہاں وصلی یہ ہے. یہ وصلی ہے یہ. یہ وصلی ہے، ملانے پہ گر جائے تو وصلی ہے. اب یہ روز روز جی باتیں میں نہیں بتاؤں گی نا، پھر آگے بھی چلنا ہے. تو پھر اچھی طرح یاد کر لیں کہ جو حمزہ ملانے سے یہی ٹیسٹ ہوتا ہے. لمٹس ٹیسٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو عائشہ اشرف؟ لٹمس ٹیسٹ. کس کو مس؟ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا ایک. لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے مس اس کے بارے میں. اس کو ہی سمجھ لیں. اس کو چلے ہی سمجھ لیں، چلے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہی سمجھ لیں کہ وہ جی لگانے سے اگر وہ حمزہ اپنی حرکت گرا رہا ہے اور آپ آگے ملا رہے ہیں. وہ جی شمسی میں کیا ہوتا ہے؟ شمسی میں آگے چلے جاتے ہیں نا، حمزہ کو نہیں پڑھا جاتا. جی مس. الکتاب کا حمزہ کیا ہے؟ وصلی ہے یا اصلی ہے؟ الکتاب کا حمزہ یہ الکتاب کا وصلی یہ ہے. وصلی. وصلی ہے. وصلی ہے. کیونکہ جب ہم ملائیں گے الکتاب کو پیچھے سے، کوئی بھی حرف لگائیں، واو لگائیں، ہے نا، کچھ بھی لگائیں، من لگائیں، پیچھے سے ملا کے پڑھیں، اس حمزے نے گرنا ہی جی گرنا ہے. جی تو جی جو گر جائے وہ اصلی تو نہیں ہوگا نا. جی جو گر جائے گا وہ اصلی نہیں ہوتا. اصلی وہ ہوتا ہے جو کھڑا رہے. جی جو کھڑا رہے وہ اصلی ہے نا. تو جیسے انا جی کا حمزہ ہے، انا کا حمزہ ہے، انا بھی ہوتا ہے نا، انا کا حمزہ ہے. تو انا کا حمزہ بھی جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو وہ نہیں گرے گا. جی وہ اصلی ہے. تو جب بھی فعل امر کا حمزہ آئے گا نا تو وہ وصلی ہوگا. جب بھی الف لام والا
لام تعریف والا حمزہ آئے گا تو وہ وصلی ہوگا. لام تعریف کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہوتا ہے نا. جی مس. ہاں الف لام والا حمزہ جو ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے ہمیشہ، وہ گر جاتا ہے. تو دو جی طرح سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کو اگر اوپر اس کے اوپر وہ نیک پہ ہم عین ڈلی ہوئی مل جائے تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ حمزہ حمزہ اصلی ہی ہے، یہ اب نہیں گرے گا. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا جی ٹیسٹ اگر وہ حمزہ نہ، اگر وہ نیک نہ ڈلی ہو تو پھر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. ملا کے پڑھیں گے اگر اپنی حرکت گرا دے گا. اب دیکھیں یہ الہ لکھا ہوا ہے نا، تو ذہبنا الہ. اب یہ الہ کا حمزہ دیکھیں نیک بھی ڈلی ہوئی ہے، اور آپ ملا کے جب پڑھ رہے ہیں پیچھے سے جملہ آگے لا رہے ہیں تو اس نے اپنی حرکت کو بھی نہیں ڈراپ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جی ذہبنا الہ یہ اصلی حمزہ ہے. پہلی نشانی تو یہی ہے. دوسری یہ ہے کہ گر نہیں رہا، کھڑا ہے، سالڈ، حرکت برقرار ہے. اچھا اب یہ والا حمزہ اسوک تھا نا، یہ والا، اب جب اس کو ملایا تو اس نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا. ڈراپ کر دیے جی. یہ حمزہ اسوک تھا، یہ یہاں پہ زبر تھی، اسوک تھا یہ. ٹھیک ہے. جیسے ہی پیچھے سے ملایا تو الاسوک، یہاں پہ چلا گیا لام، ادھر چلا گیا، اور یہ اس حمزے نے بیچ میں اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا. لام پہ تو حرکت تھی نہیں، وہ تو سکون تھا نا، بلکہ سکون جی بھی نہیں. تو یہاں پر اس نے اپنی حرکت اسوک جو زبر لگی ہوئی تھی اس کو اس نے گرا دیا. اب یہ جو حرکت اپنی گرا دیتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے. تو ان شارٹ آپ یاد رکھیں کہ جو الف لام کے ساتھ حمزہ آتا ہے نا وہ وصلی ہی ہوتا ہے. الکتاب، الرجل، ہے نا، القلم، القلم کا حمزہ وصلی ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اپنی حرکت کو ڈراپ کرے گا. والقلم پڑھیں گے، القلم تو نہیں پڑھیں گے نا، والقلم پڑھیں گے. تو اس طرح آپ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ ہم کر رہے تھے ضمائر سے ادھر نکل گئے حمزہ کی طرف. یہ حمزہ اصلی ہے، یہ الف ہے. ٹھیک ہے. یہ الف ہے، بیتنا، کیونکہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ کیا ہے؟ الف ہے. اور اسی کے اوپر حمزہ ڈال دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اصلی ہو جائے گا. تو ہم پھر آگے دیکھیں گے کہاں کہاں حمزہ آ رہا ہے نا. اب اس میں ہی دیکھ لیں آپ، یہ حمزہ اصلی ہے. یہ جو ہے اس کے اوپر یہ والا حمزہ اس نے اپنی حرکت کو گرا دیا ہے. یہ تھا الاسماء، الاسماء تھا یہ. جب ہم نے اس کو پیچھے سے ملایا تو اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا. وہ جو زبر تھی وہ لگی ہوئی تھی الاسماء پہ، وہ گر گئی. اب یہ حمزہ وصلی تھا. اسی طرح اس الف لام میں بھی جو حمزہ ہے یہ بھی اس نے بھی اپنی حرکت کو گرایا ہے. اصل میں اگر یہ پیچھے سے نہ آ رہا ہوتا تو یہ الاتیتا ہوتا. تو یہ کیا ہوا؟ جب پیچھے سے ملایا تو اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کیا، الف بن گیا. یہ خود نہیں گرے گا، صرف حرکت گرائے گا، خود نہیں گرے گا، خود لگا رہے گا. الہ میں کون سا حمزہ ہے؟ یہ والا. پیچھے سے ملا کے پڑھے. اصلی ہے مس. اصلی. اصلی ہے. یہ اصلی ہے ہاں یہ. اصلی. اصلی ہے. جی یہ بھی ڈلا ہوا ہے اور ملا کے بھی پڑھیں تو الاتیتا الہ، حمزہ پڑھا جا رہا ہے. اچھا اس میں جو جی حمزہ ہے الدمائری، یہ یہ الدمائری وصلی ہے. یہ وصلی ہے کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اپنی وصلی. حرکت کو ڈراپ کر دیا. جو بھی الف بن جاتا ہے نا، یا الف لام کا حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے. اگر اکیلا پڑھا جائے گا تو الکتاب پڑھا جائے گا، تو زمزہ پڑھا جی جائے گا، حمزہ ہے یہ. لیکن جیسے ہی ہم پیچھے سے واو لگائیں گے، من لگائیں گے، کوئی بھی حرف لگائیں گے، آپ اس کو ول کر دیں گے. یہ اپنی حرکت کو ڈراپ کرے گا، کھڑا رہے گا لیکن حرکت ڈراپ. ول کتاب پڑھیں گے، اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا، بس لیے. تو اسی طرح ضمائر کما، ما میں کیا ہے؟ ما میں کیا ہے؟ یہ ویسے الف ہے. یہ الف ہے، الف ہے یہ. اچھا ہوا مودہن فی المثالی، تو مثال میں یہ بھی آ رہا ہے اور یہ بھی آ رہا ہے. اب یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ فرسٹ پہلے والا والا وصلی ہے. حمزہ وصلی ہے اور دوسرے والا الف ہے. اگر اس کو اکیلے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟
مثال آتی ہے، اس کو المثال پڑھیں گے نا؟ ہاں، اس کو الف شروع میں آتا ہی نہیں کبھی بھی، کیونکہ الف کے ساتھ ہم کوئی لفظ پڑھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس کو الف جی کہیں گی نا تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ جی ہم مس. الف کے ساتھ کوئی لفظ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں اس کے اوپر حرکت لگانی ہی لگانی پڑتی ہے. جی تو یہ المثال تھا، ٹھیک ہے. اب فی جی لگایا تو اس نے کیا کیا، فل مثال ہو گیا. تو الف نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا. فی، اب کچھ لوگ میرے یہاں پہ پڑھتے ہیں سبق، تو وہ پڑھتے ہیں فی المثال. فی المثال کہنا صحیح ہے؟ نہیں. نہیں صحیح. اگر یہ حمزہ اصلی ہوتا تو پھر آپ فی المثال پڑھتے. چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے تو اس لیے فل مثال پڑھیں گے، یہ اپنی حرکت گرائے گا، کیونکہ یہ الف لام کا حمزہ ہے. ٹھیک ہے، الف لام معرفہ بنا رہے ہیں نا. الف لام کون سا ہوتا ہے؟ ال کو معرفہ بنانے والا الف لام ہوتا ہے نا. جی اچھا، اس میں ایک جی بات آپ لوگ نوٹ کر لیں جس کو بھی یاد رہ گئی، یہ والا جو لام ہے نا یہ معرفہ بناتا ہے، یہ جی لام معرفہ بناتا ہے، یہ معرفہ نہیں بناتا. یہ تو اسلام کو پڑھنے کے لیے آتا ہے بیچارہ. یہ اسلام کو اگر یہ لام سے پہلے حمزہ نہیں لگائیں گے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ہم، اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، لام سکون والے کو کیسے پڑھیں گے اس کو جب تک پیچھے حمزہ نہیں لگائیں گے. اب یہ حمزہ لگایا تو اس کے اوپر حرکت بھی آئے گی. تو کون سی حرکت آئے گی؟ ہمیشہ زبر آئے گی، زیر اور پیش نہیں آ سکتی. کبھی آپ نے پیش نہیں پڑھی ہوگی، کبھی اس کے پیچھے آپ نے زیر نہیں پڑھی ہوگی. لام سکون والا جو آتا ہے اس سے پہلے ہمیشہ زبر آتی. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، لام سکون والا جب بھی آئے گا پیچھے زبر ہی آئے گی. باقی آپ دیکھیں اقرا بھی آ جاتا ہے نا، آتا ہے نا اقرا، زیر بھی آ جاتی ہے. اکتب بھی آ جاتا ہے، پیش بھی آ جاتی ہے نا. ادخل بھی آ جاتا ہے، پیش آ جاتی ہے. تو اس لام سے پہلے جو حمزہ آئے گا اس پہ ہمیشہ زبر آئے گی، زیر اور پیش نہیں آ سکتی. تو یہ ہم الف لام کب لگاتے ہیں؟ جب ہم نے کسی بھی لفظ کو معرفہ بنانا ہوتا ہے. کمرون. اب یہ سب بہت سے لوگوں کو آتی ہیں چیزیں، لیکن پھر بھی ان کو ریویژن بہت ضروری ہے. کمرون کو معرفہ بنانا ہے. اب کیا کریں گے؟ الف لام لگائیں گے نا، الف جی لام. مس. القمر. تو آپ نے الف لام تو لگا دیا، آپ اس کو الف بھی کہہ رہی ہیں، اس کو لام بھی کہہ رہی ہیں، لیکن جی یہ لام سکون والا ہے اور یہ الف جو آپ نے لگایا ہے یہ زبر والا ہے. القمر. جی صحیح ہے. تو یہ آپ الف لام معرفہ لگائیں. اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اس کو معرف باللام، معرف باللام اسم کہتے ہیں. پورے اسم کو معرف باللام، یعنی اس کو معرفہ بنایا گیا کمر کو ال لگا کے. تو یہ چیزیں تو آپ کو آتی ہیں، لیکن جس طرح سے میں بتا رہی ہوں نا یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی. تو میں چاہتی ہوں یہ باریکیاں بھی آپ سیکھ لیں چھوٹی چھوٹی. بالکل. اب یہ جی حرف جر آ گیا ہے، تو حرف جر کے بعد ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا. ٹھیک ہے، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، اور ضمیر بھی اسم میں آتی ہے نا. ضمیر بھی اسم میں ہی آتی ہے نا. مجھے بتائیں، حرف میں تو نہیں ڈالیں گے ضمیر کو. آپ جی نے مس. 3 خانے بنائے، اسم فعل حرف اور ضمیر کو اٹھا کے آپ نے حرف والے خانے میں ڈال دیا. ایسے تو نہیں کرتے. ضمیر کو بھی آپ اسم والے خانے میں ڈالتے ہیں. سب جی سے پہلے علم ہوتا ہے، پھر ضمائر ہوتے ہیں، پھر آپ کے اسم اشارہ ہوتے ہیں، پھر اسم موصول ہوتے ہیں. یہ ساری معرفہ کی اقسام. تو ضمیر، تو میں کیا بتا رہی تھی کہ کیا بات کر رہی تھی؟ میں ضمیر کی بات کر رہی تھی اور ایک اور چیز کی بات. ہاں، تو ضمیر اور بھول گئی. آپ لوگ کو یاد راستے میں کیا بات کر رہی تھی؟ کچھ بتانے والی تھی. چلیں یاد آتی تو پھر بتاتی ہوں، ایسے نہیں یاد آئے گی. تو بہرحال ہاں، نہیں آ رہی. اچھا، تو یہ ہم پڑھے تھے، یہاں تک آپ نے پڑھ لیا تھا. آگے پڑھے کیا ہوگا؟ امن. ہاں پڑھیے. مس پڑھتے ہیں. ہاں پڑھے. امون، اموہو، ہوں اموکم، ہوں اموکم، اموکمنا. ہوں. نہیں، آپ نے اوپر والی ضمیریں لگانی، جو انہوں نے بتائی ہیں نا وہی لگانی. اچھا، اموکم، ہوں اموکنا.
अम्मू कुना कैसे होगी? यहाँ कोई कुना लगा हुआ है? ना का दमीर लगेगा ना मिस इसमें। सिर्फ ना का जमीर लगाए ना, इसको अम्मू जी करें, इसको अम्मू जी। करें, और अम्मू के हाँ बाद अम्मू, ना की जमीर लगा दें। अम्मुना। अम्मू ना, आपने अम्मू कुना बोला। हाँ जी जी मिस जी, सॉरी। हाँ, कुना ये नहीं होता, स, कुमा होता है। कुमा। कुना कोई जी लफ्ज नहीं होता, कुमा जी। होता है। अम्मू कुमा, तुम दोनों का। हम्म। तो आपने वही करना है जो यहाँ लिखा है, ठीक है, ज्यादा उसमें नहीं जाए। जी तो अम्मू, जी। उम्मुन, उम्मुन, ये उम्मुकुम, उम्मुना, उम्मुना, अम्मू ना, और अम्मू, अम्मुकुम। अम्मुकुम, यहाँ पे क्या आएगा? सदी, सदीकुन, सदीकुम, सदीकुना। इसको पहले एक पेश करेंगे, फिर इसके आगे कुम जी, लगाएंगे, सदी को कुम बन जाएगा, फिर सदी सदीकुम, को ना। सदीकुना। हम्म, अच्छा, अब इसके बाद ये वाला करना है। हम्म। तो मदरसतु, अच्छा, मदरसाकुम, मदरसा तू, तू। आगे हम्म। क्या आएगा? मदरसाकुम, मदरसा तू और कुम। मद तुकुम। हाँ, मदरसा तू कुम, हम्म और आगे हम्म। क्या आएगा? मदरसतुना। ना, मदरसा तू जी ना। ना को हाँ लंबा करना है, तू को लंबा नहीं करना। मदरसा तू जी ना, मिस तू जी ना। तो जी मीनिंग क्या होगा? मदरसा तू कुम, किसका माइक खुला हुआ है? जी बंद करें। मदरसा तू कुम का जी क्या जी मिस, हम बाद में पढ़ते। ठीक है, ओके। ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं है। तो कोई और आना चाह रहा है? कोई आ जी रहा है? मैं कोई पढ़ूं। हाँ, पढ़िए शायद। इसी को पढ़िए, मदरसा तो उनको पहले। मदरसतुन, हम्म, मदरसतुकुम, हम्म, मदरसत मदरसतु ना। ना। मीनिंग क्या होगा मदरसा तू कुम का? मदरसतुकुम, हम हमारा मदरसा। हमारा, कुम का मतलब हमारा होता है। सॉरी सॉरी, तुम्हारा, सॉरी तुम तुम्हारा, सबका। तुम सबका मदरसा। जी तुम और सब, मदरसा तू ना। ना हमारा, मेरा नहीं, ना हमारा मदरसा। ना हाँ, और हम्म, मदरसा ती। मदरसाती, वो फीमेल के लिए आ जाएगा। हाँ, फीमेल मेल दोनों के जी, लिए आएगा, दोनों ही बोलेंगे मदरसा ती। मदरसाती, जी हमारा मदरसा। मेरा मदरसा। मेरा या हमारा, जी हमारा नहीं मेरा आएगा, मदरसा। हमारा नहीं आएगा। जब या ओके। लगाएंगे तो मेरा ही आएगा, जब ना लगाएंगे तो जी तब हमारा आएगा। जब ना जी, लगाओगे ना, मदरसा तू ना, तो तब जी हमारा आएगा। जब आप ती लगाएंगे ना, मदरसा ती, तो मेरा आएगा जी। मेरा जी आएगा। चाहे लड़की बोले मदरसा ती, चाहे लड़का बोले, दोनों मदरसा ती बोलेंगे। ठीक है ना? और यहाँ पे भी जी। लड़कियां बोले या लड़के बोले, मदरसा तू ना, लड़कियां भी बोल सकती हैं हमारा ना मदरसा। जी, ये और दोनों लड़के के भी लिए है, दोनों के लिए। ये वाली जो जमीर होती है ना, थंब वाली, ये दो ही होती हैं। जी थंब पे आपके देखे दो ही निशान है, तो ये दो ही जी जमीरें हैं। बाकी देखें आपकी छह छह हैं, गायब की भी छह हैं, मुखातिब की भी छह हैं, छह छह हैं। जी लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो आ रही हैं, तीन भी नहीं आ रही, दो ही आ रही हैं। तो वो जो जी दो है ना, वो लड़कों के लिए भी काम कर रही है, लड़कियों के लिए भी काम कर रही है। अना लड़की भी बोल सकती है, लड़का भी बोल सकता है अना। नहनु लड़के भी बोल सकते हैं, और लड़कियां भी बोल सकती हैं। इसी तरह या जी जो होती है, जब अटैच प्रोनाउन लाएंगे तो ये अटैच तो नहीं है ना, ये तो डिटैच्ड है। जब अटैच लाएंगे तो जी उसकी जगह या लाएंगे, तो वो लड़की भी बोल सकती है, लड़का भी बोल सकता है। और यहाँ ना लाएंगे अटैच प्रोनाउन, तो वो लड़की भी बोल सकते हैं, लड़के भी, लड़कियां भी बोल सकती हैं, और लड़के भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए आपको जी ये आसान नहीं है कि सिर्फ आपने यहाँ पेश लगाया, आगे जमीर लगा दी, तर्जुमा भी करना है। जी सही है? तो आपने क्या करना है, कोई आसान सा लफ्ज लेके ना उससे पूरी गर्दान करनी है। हम इंशाल्लाह करेंगे जी उसको, जब जमायर का चैप्टर पढ़ेंगे ना बहुत जल्द लिसान और कुरान में, तो वहां भी करेंगे। लेकिन अच्छा नहीं आपको पहले पहले से चीजें आती हो, आप वहां पहुंचे और आप उसको केक की तरह खा जाए, सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना?
जी बेशक बजाय जी इसके कि वो चिक पीस हैं और सख्त हैं और आप उनको दबा रहे हैं, चबा रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे अंदर, है ना। तो जी पहले से थोड़ा थोड़ा मैं बताती रहती हूँ, इसलिए वो चीजें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मदरसती क्या लगाएंगी आपने, दो ही जमीरें लगानी है, एक कुम लगानी है, एक ना लगानी है। मैंने यहाँ पे लिख दी है, अब मदरसतुकुम जल्दी से पढ़ दें, मदरसतुना यहाँ से पढ़ें। मदरसत मदरसतुकुम हम्म मदरसतुना। ओह, इसको कैसे करें। उख्तुन उख्तुन है उख्तु हम्म उख्तुकुम हम्म उख्तुना हम्म उख्तु उख्तु कुम का लुगत क्या मतलब है। उख्तकुम तुम्हारी तुम्हारी बहन, बहन, यानी तुम बहुत सारे हो और तुम्हारी एक ही बहन है। एक ही बहन है जी। बहन एक ही है, उख्तुकुम और कुम क्या है, आगे जी, जमीर है। तो आगे मतलब क्या हुआ, सब तुम सब की बहन। सबकी सबकी अगर एक यही ही बहन उख्तु है जी। का कर दे तो तुम्हारी बहन हो जाएगा, तुम्हारी बहन जी है ना। और की कर दे तो जी। क्या हो जाएगा, तुम एक इकाई लड़की से की बहन। वो फीमेल की लड़की की बहन फीम, है जी। बस यही बातें समझनी है। जिस दिन आपको ये थोड़ा थोड़ा लग गया ना कि मुझे समझ आ रही है, बस फिर आप क्लास का आप कहेंगे हमारी हर रोज क्लास हो, छुट्टी हो ही नहीं, हम रोज पढ़ें, हम रोज सीखें। ठीक है, मेरी क्लास, आपकी क्लास में बहुत से लोग हैं जो रोज ही आते हैं मेरी क्लास में, और मुझे जी देखें अल्लाह ने कितना वो डाला है कि मैं रोज क्लास, कोई छुट्टी नहीं कर रही, अभी छुट्टियां हैं, फिर भी छुट्टी नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी रूटीन जो है ना, फिर वो तो वैसे ही चलनी है, जागना भी है मैंने, वैसे ही मेरा सब, क्योंकि मैं एक सेट हुआ हुआ है, तो एक अलार्म मेरे अंदर सेट हुआ हुआ है ना। मैं रमजान में भी ना इसी तरह, मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया, इसी तरह आंख खुल जाती है, अल्लाह का करम है। कभी मैं ऐसा माशाअल्लाह। नहीं होता कि सूरज चढ़ गया और मैं सो रही हूँ और मुझे पता ही ना हो, ऐसा तो कभी मेरी जिंदगी में हुआ ही नहीं। हमेशा मैं सूरज से पहले जागती हूँ, और एक मोमिन को सूरज से पहले ही जागना चाहिए। नमाज पढ़नी होती है ना फजर की, चाहे आप तहज्जुद पढ़े नहीं, तो नमाज तो सूरज चढ़ने के बाद तो नहीं होती, सूरज चढ़ने से पहले पहले होती है। तो उख्तुकुम, सूरज कभी हिरा नहीं सकता, उसको हराना, बीट नहीं करना चाहिए सूरज को। ऐसा नहीं है क्या, अब पाकिस्तान में देखें लोग सोए रहते हैं, सोए रहते हैं, अच्छा अभी इतना टाइम रहता है मॉर्निंग शो शुरू होने में, जब मॉर्निंग शो शुरू होगा ना फिर मैं उठूंगी। मोस्टली लोग यही करते हैं, हर जगह पे यही करते हैं। उनका कोई फेवरेट प्रोग्राम लगना हो, गेम्स लगनी हो, तो सुबह 5 बजे भी उठ के रात, कुछ पूरी रात भी जागते रहेंगे, क्योंकि उनकी फेवरेट्स है ना, कोई मैच लगा हुआ है, ये है वो। पागल हुए होते, इतने महंगे महंगे टिकट लेते हैं। तो जिधर पागल होना है उधर पागल हो ना, अरबी सीखो। अरबी आपको पागल हुए बगैर नहीं आती। पैशन, इश्क होना चाहिए, कोई काम भी इश्क के बगैर नहीं आता। तो ये अल्टीमेट इश्क है, इसको अरबी जबान से लें, और इतनी आसान है। देखें उख्तुकुम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उख्तु उख्तुना ना, उख्तुना नून पे जबर है, ठीक है, उख्तु जी ना, नून अलिफ जबर ना, तो ये अलिफ है, ये हमजा नहीं है, जी अलिफ है ये जी अलिफ है, इसको अलिफ कहेंगे। शुरू में अलिफ कभी भी नहीं आएगा, शुरू में लफ्ज की शुरू में कभी भी अलिफ नहीं आएगा। देखिए शुरू में ये आ रहा है ना, ये हमजा ही है, ये हमजा ही है, जी चाहे वसली हो चाहे असली हो, हमजा ही होता है। लाम आ जाए तो वसली होता है, आगे लाम आ जाए तो वो वसली होता है, असली नहीं होता। फिर उसमें ये नेक नहीं आएगी, जबर आएगी सिर्फ अल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा अभी, लुगातु, लुगातु हम्म, लुगात लुगातुकुम तुम सबकी लुगातुना जुबान, तुम लैंग्वेज। सबकी जबान की। एक लिसान हमने पढ़ा था, वो लिसान क्या होती है, वो लैंग्वेज नहीं होती, लिसान उल अरब, है ना, अरब, जब अरबी जुबान है ना, जबान लिसान जी और जबान कुरान। तो ये जो है ना दो कुरान मानों की में आता है, एक तो लैंग्वेज के मानी में भी आता है, और एक आपकी जो जुबान मुंह में होती है ना, वो भी होती है, जी जी दोनों। लेकिन ये जो होता है मुंह वाली जुबान के लिए नहीं आता, ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए आता है। जी लुगातुल, अब क्या हो जाएगा, लुगातु, लुगातुकुम हाँ,
लुगातुना गुड. दीनुन दीनु दीनुकुम दीनू. दीनुना इसको लाजिम आपने मुजाफ की तनवीन गिरानी है. ये जी बात अब पक्की होनी चाहिए. मुजाफ पे तनवीन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, खाली है दोनों से, तब ये जी मुजाफ बना है. अब आप इसके आगे जमीर लगाएं, कोई भी जमीर लगा लें, दीनू का, दीनू की, कुछ भी लगा लें. दीनू कुन्ना, दीनुकुम दीनू हम, दीनुकुन्ना दीनू दीनुकुमा हु, कुछ भी जी लगा ले, आपका लग जाएगा. ठीक है, तो ये होता है. जी अच्छा, अभी आपने क्या करना है, आगे आ गया अबुन. अबुन हाँ. अबू अब हम्म. अबू अबू हम्म. अबूकुम हम्म. अबूना तो अबू को लिखेंगे कैसे, मुझे बताएं. ऐसे लिखेंगे, अबू अलिफ अबू कुम. इसको एक पेश कर देंगे, और ये और ये कुम हो जी गया, है ना. और अबू जी ना, ये मैंने सही लिखा है. जी कभी ठीक आपने है जी देखा है इस तरह अबू लिखा हुआ अबू ना, इस तरह देखा है कभी आपने अबुन को. नहीं नहीं नहीं, ये सी गलत है, नहीं इसकी नहीं ये शर्त नहीं आई ठीक थी. नहीं हाँ ये सी ये गलत है. इसको कैसे लिखेंगे, अबू. तदरीस. सी अबू. जी. जी अबू. बाबा खुशबू जी अबू कौम. ये बात याद रखनी है. इसी तरह हम्म अखुन, उख्तुन में तो हमने उख्तु कर दिया कुम ना, उसमें वो नहीं होती. ठीक है. हम्म, लेकिन हमने अखुन में भी ऐसी करना है. ये आ रहा है, आगे अखुन आ रहा है. तो जी अखुन में भी हमने ऐसी करना है. क्या करेंगे, वो लगाएंगे. वो लगाएंगे जी हाँ, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, खा के ऊपर एक पेज डाल के आगे का कुम डाल दो. तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये नहीं पता होती. जब टेस्ट करने बैठते हैं, वो आप क्या करें, समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या करना. तो आपने इसको अखुकुम, और यहाँ पे क्या होगा, अखुना. ना जी अच्छा, बाकी जमायर में भी लगाएंगे या इन्हीं में लगाएंगे, बाकी जमायर जो इन्हीं हैं में लगाएंगे. सब में सब लगाएंगे सब में लगाएंगे. अखू हु, उसका भाई, अबू हु, है ना. अब ये कौन सा मुरक्कब बना है, अबू हु. जमीर से पहले इसम आ रहा है. जमीर कोई भी हो, मुरक्कब पीछे इसम, इजाफी. मुरक्कब काफी है इजाफी बने, मुदाफ में मुल्क है और कुछ बन ही नहीं सकता. जी अगर जमीर से पहले आपका इसम आ रहा है, और उसके ऊपर कभी भी अलिफ लाम और तनवीन हो ही नहीं सकती, तो वो मुरक्कब इजाफी बनेगा. आंखें बंद करके बोलें कि ये मुरक्कब इजाफी, सोचने की जरूरत ही नहीं. क्योंकि जमीर से पहले वो जो इसम आ रहा है, उसके ऊपर ना तनवीन आ सकती है, ना अलिफ लाम आ सकता है. तो अब आगे चलते हैं. अब इकरा. इकरा में तीन चीजें आ गई, दो चीजें आ गई. सही है ना. तो जब तक जी हम थ्योरी नहीं करते ना, हम जितनी भी किताबें पढ़ लें, तो जब तक हम हाउस जॉब नहीं करते, दूसरा इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटर्नशिप नहीं करते, तब तक हमें जी चीजें समझ में नहीं आती. तो जी सिर्फ मैं आपको पढ़ाती जाऊं तो आपको कुछ समझ नहीं आना, जब तक मैं इसको बीच में प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, जो हमने पढ़ा है उस पर अमल नहीं कराऊंगी. तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन सा हमजा है और ये वाला कौन सा हमजा है. आप शायदा बताएं. जी पहला ये वाला, हमजा वसली ये पहला हमजा वसली है वसली है. हाँ, सबूत दें और मुझे, आगे वाला जी सबूत दें मुझे, इसका क्या प्रूफ देंगे कि ये वसली है. ये नक नहीं है इसके ऊपर हाँ, नंबर एक. नंबर दो, दूसरा जो है वो ये तो मिल रहा है इसके साथ नहीं पीछे हम्म से मिलाना है, इसके पीछे पीछे से कुछ लगाना है. नहीं, पीछे पीछे नहीं मिल रहा वॉ से नहीं मिल रहा ये भी दूसरा है इसका जी हाँ, बहुत से क्यों नहीं मिल रहा, बताएं मुझे. व- वक्रा वक्रा तो नहीं होता है होता है, क्यों नहीं होता. अच्छा कभी आया नहीं इस तरह. एक रा आता है पहले, फिर वक्तुब आता है ना. तो कभी आया नहीं, वक्रा जी पहले उक्तुब आया और फिर वक्रा आया, इस तरह कभी आया नहीं ना. तो जी इसलिए नहीं आपको अजीब हम्म, लग रहा है. जी ठीक है ना. तो ये हम हम्म, देखें, अभी आप उसमें भी गड़बड़ा गए ना, कभी सुना ही नहीं हमने ऐसा. हाँ जी यही बात है जी लेकिन अगर आप देखें
تو یہ پڑھا نہیں جا رہا حمزہ، یہ اس کی حرکت نہیں پڑھی جا رہی. واو کو کاف سے ملائیں گے. وہ اقرا تو نہیں پڑھیں گے نا؟ نہیں. ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو آپ کا فعل امر ہوتا ہے اس کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو الف لام کا حمزہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے، ایک فعل امر کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے. اکتب فعل امر ہے نا، اکتب پڑھو، لکھو، ہے نا، فعل جی امر ہے نا، فعل جی لیکن امر ہے. اب اس کا حمزہ آپ نیک بھی ڈالتے رہے نا، کچھ بھی کرتے رہیں، جب آپ ملائیں گے تو یہ وقتب ہی پڑا جائے گا. اول تو اس پہ نیک آئے گی نہیں، مجھے نیک ڈالنے کی بہت عادت ہے، یہ میری عادت نہیں جا رہی. تو اس کے اوپر جو وصلی حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر نیک نہیں ڈالتے، یہ اکتب ہے. تبھی اس پہ بھی نہیں ڈلی، یہ جی بھی فعل امر ہے، اس پہ بھی نہیں ڈلی ہوئی. فعل امر پہ آتا ہی نہیں ہے حمزہ اصلی. جی. ٹھیک ہے نا، اوکے، اچھا جی. آتا ہی نہیں. فعل امر پہ ہمیشہ وصلی آتا ہے. تو آپ نے اگر فعل امر پڑھ رہی ہیں تو آپ بولیں یہ حمزہ وصلی ہے، اور یہ والے پہ انہوں نے نیک ڈال کے بتا دی تو یہ اصلی ہے، یہ الف نہیں ہے. اصلی ہے. جی ٹھیک ہے، جی یہ اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اصلی ہے اور یہ وصلی ہے. یعنی اس پہ نیک جی. ڈلی ہو یا اس پہ نیک نہیں ڈلی، پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ملا کے بھی دیکھنا ہے. اگر وہ اپنی بلانا. حرکت گرا رہا ہے وقرا پڑا جائے گا، وقرا. تو یہ پہلے آتا نہیں، ہمیشہ شروع میں ہی آتا ہے، بعد میں آتا نہیں ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. ہمیشہ ایک قرا پہلے آتا ہے، ایک قرا. لیکن وہ حمزہ جو ہے نا وہ فعل امر کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس کا بھی حمزہ وصلی ہے تبھی تو گر گیا. تو دو چیزوں کا حمزہ ڈیفینیٹلی 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 وہ وصلی ہوتا ہے. ایک الف لام کا حمزہ، الف لام سے پہلے، لام سے پہلے جو آتا ہے وہ والا حمزہ، اور ایک فعل امر کا حمزہ. یہ دونوں حمزے صحیح ہے نا. اب مجھے جی بتائیں کہ اس کی ایکسیپشن کیا ہے. میں نے بتایا فعل امر کا حمزہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے، لیکن اس میں جی. ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ کب زبر آتا ہے فعل امر میں، یعنی حمزہ اصلی آتا ہے؟ ہمیشہ حمزہ وصلی آتا ہے فعل امر میں، میں نے کہا ہے. لیکن ایک جگہ پہ جا کے فعل امر کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ اصلی ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ بس. ایک فعل جب وہ روٹ نہیں، ایک فعل امر ایسے آتا ہے، ایک فعل امر ایسے آتا ہے. ایک باب کا سمجھ لینا، آپ کو تو پتا ہے باب کا، باب کیا ہوتا ہے. ایک باب کا حمزہ ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر زبر آتی ہے اور وہ حمزہ جی اصلی ہوتا ہے. جی، میرے خیال سے چوتھا باب ہے وہ. نہیں، یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے نا. ابھی کتنے آپ ٹیسٹ دے چکی ہیں؟ جی میز پارٹ ویسٹ. 3. آپ نے پہلا باب کون سا پڑھا تھا؟ اسلم یسلم، اسلم، جی ہے نا. اسلم، جی اسلم کیا ہے؟ اسلام قبول کرو، سرنڈر کرو، سبمٹ کرو، اسلم. جی انزل ینزلو، انزل. آپ آفس میں بیٹھی ہیں، آپ تو چھٹیاں ہونی چاہیے. انزل، انزل میں جو حمزہ آ رہا ہے نا، یہ حمزہ پیچھے سے ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ حمزہ کون سا واہ. وَأَنزِل پڑھیں گی، وَنزِل تو نہیں پڑھیں گی نا. جی میز. تو یہ ایک باب ایسا ہے، یہ ایکسیپشن ہے. میں رول بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ فعل امر جب بھی آئے گا اس کا حمزہ ہمیشہ وصلی ہوگا. لیکن ایک ایکسیپشن یہ ہے، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ لے لیں، کہ ایک جگہ پہ کیا ہوگا کہ وہ حمزہ اصلی ہوگا اور وہ باب افعال ہوگا. آپ کو سمجھ آ گئی نا عائشہ کے لیے آئے؟ جی مس مجھے آ گئی ہے، بس وہ تھوڑا سا مجھے بھول گیا تھا کیونکہ اس میں میرے خیال سے کہ ویسے چوتھا بنتا ہے نا یہ، چوتھا کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ مس اگر دوسری باب افعال پہلا ہی ہوتا ہے نا.
जी जी, लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो हाँ, दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके से मीन्स ये होता है ना कि फ़अला और हाँ, फ़अला, उस तरीके से अच्छा, उस तरीके से देखें तो सातवां बनता है। सातवां। अगर अगर आप अच्छा, सुलासी मुजरद के 6 बाब लें और फिर सातवां बाब लें, बाब फाल, जी जी, तो उसमें तो सातवां बनता है। आप उसको ले अच्छा ना, आप उनको अलग कर दें ना, सुलासी मुजरद के बाब को अलग कर दें। मजीद फी के बाब में पहला बाब क्या है? बाब फाल है। जी मिस। हाँ, तो उसका हमजा क्या होता है? जबर के साथ आता है। अनजला युनजिलु, अनजिल होगा ना, इनजिल तो नहीं होगा ना। अनजिल जो अमर बनेगा ना, जी देखिए मैं आपको जी जी बना के दिखाती हूँ। अनजला युनजिलु, तुनजिलु बनेगा ना। जी तुनजिलु से बनाएंगे ना। जी। अब क्या कैसे करेंगी, कैसे बनाएंगी बताएं? मिस इसमें जो सबसे पहले अलामत मुजारे जो होती है उसको हटाना होता है और इसको सुकून और देना होता है। जो सुकून देना होता है। अब क्या करना होता जी, है? अगर वो पढ़ा जा रहा है तो हम मतलब अमर रेडी है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो शुरू में हमजा लगाना होता अब है। हमजा, अब हमजा तो आपने लगा दिया, अब हमजा पे हरकत भी लगानी है ना। ये तो अलिफ है, जी तो हमजे जी पे जी, हरकत तो हम कौन सी हरकत लगाएंगे? जेल लगाएंगे या जबर लगाएंगे? जबर लगाएंगे मिस। जबर लगाएंगे, क्योंकि जी ये बाब इफ़ाल का है। अनजला युनजिलु, इंजाल। इंजाल क्या है? बाब इफ़ाल नहीं है। जी मिस। बात को मान लिया करें ना। अनजिल, जी तो यहां पर ये आपकी, मैं सिर्फ आपको रिवाइज कर, क्योंकि आप पार्ट 3 कर रही हो ना, तो इसलिए मैं जी बता रही हूँ मिस। कि मैं आपको टेस्ट कर रही थी असल में। बाकी को, बाकी जितने भी फेले अमर आएंगे उनमें हमजा वसली होगा। जितने भी आएंगे, चाहे मजीद फी से आए चाहे सुलासी मुजरद से आए, जितने भी फेले अमर बनाएंगे ना, सारे के सारे वो वसली हमजे के साथ ही आएंगे। सिर्फ एक बाब फाल का जो फेले अमर बनाएंगे उसके ऊपर आपने जबर लगानी है। और वो सही। हमजा, और वो जी हमजा, वो हमजा पीछे से गिरेगा भी नहीं पढ़ने से, वो असली हमजा होगा। ठीक है, तो जी इस बात को आज आपने पक्का कर लेना है अपने दिमाग में, जो मैंने बताया, ये सारा दिन इस पे सोचना है। जी मिस। ठीक है, ताकि आपको पक्का हो जाए ना। एक चीज जब ले लेते हैं तो उसको पक्का कर लेते हैं, समझ भी आ जाए। अच्छा जी जी, नेक्स्ट कौन आ रहा है क्लास में से पढ़ने के लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाए। आमना है, गुलनाज, आपने क्या कहा था? किसी ने कहा था मैं पढ़ूंगी बाद में, हिना नहीं कहा था? अच्छा, ये इब्राहिम तनवीर कौन है? आपका असल नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वाले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है ये आप? मेरे बेटे का नाम है नादिया अशर। अच्छा, अच्छा, मैंने कल नादिया। फर्स्ट क्लास ली थी, हम्म। आज आ, सेकंड ली है। आप पाकिस्तान से, आपकी आवाज से लग रहा है ना। जी हाँ, अच्छा, तो आपने कल पहली क्लास ली थी? तो हाँ जी तो सही है, सही है। तो मुझे आवाज भी नहीं लग रही है ना, इसलिए चले पढ़े, आप पढ़े, कोशिश करेंगी पढ़ने की। जी। बिल्कुल इंशाल्लाह। आपने अय्यु पहले कभी पढ़ा यौमिन है? हाजा। पहले कभी पढ़ा? जी मैंने ये 6-7 साल पहले कोर्स किया था पूरा, लेकिन अब मुझे सब भूल गया है। अच्छा, कोई बात जब आप नहीं बताती हैं तो कुछ याद आ जाता है बीच में। अच्छा अच्छा। तो आपने जी कितना, कुछ याद आपने आ जाता है, लेकिन मेरा काफी वाला ही चीजें कोर्स भूल किया? गई मेरे मेरे साथ तो नहीं हैं। किया जी आपने, कहीं और किया नहीं, होगा। आपके साथ नहीं, यहाँ एक कारी साहब थे, वो वफात पा गए हैं, अच्छा अच्छा, तो इन्ना उनसे लिल्लाहि व किया इन्ना, था। अल्लाह ताला उनको जो, जी लेकिन कभी पढ़ा हुआ भूलता नहीं, आप कहीं भी पढ़े, कितना भी हाँ जी टाइम गुजर जाए, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है ना तो आप वो काम देगा। अभी जो हाँ आपको जी, जब बचपन आप में किस, बताती हैं तो मुझे कुछ चीजें याद आ जाती हैं हाँ, और इकरा कुछ क्या है? भूल फेले जाती अमर हैं। है, फेले अमर जी है ना। जी और उसका हमजा जी क्या है? वसली है। हाँ जी आप ये तो मानती है ना, ये हमजा है ना, अलिफ तो हाँ नहीं है जी ना। और ये भी हमजा है, दो हमजे हैं। ये बेस्ट मिसाल है। ये हमजा वसली है और ये हमजा असली है। इस पे नेक डली है, इस हाँ पे नहीं डली। ये मिलाने से जी अपनी हरकत को गिरा देगा। पीछे से मिलाएंगे, वो लगा के पढ़ेंगे तो वक्रा हो जाएगा। और ये अपनी हरकत को गिरा देगा, तो ये वसली है, तो ये असली है, बरकरार रखेगा। ठीक है, ये नहीं गिराएगा अपनी हाँ हरकत। जी तो ये हमजा असली है। तो सही है, समझ आ गई। और तीसरी चीज जी तो कोई होती ही नहीं है। तीसरी चीज तो अलिफ ही होती है।
ایک الف ہوتا ہے، جی ایک حمزہ ہوتا ہے. اب حمزہ پہ زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی آ سکتی ہے نا، سکون بھی آ سکتا ہے ہاں ایون، جی ہے نا. تو یہ ابھی جی تک حمزہ وصلی ہے. جب تک اس کے اوپر نیک نہیں آئے گی نا تو یہ وصلی ہے. یا اس کو آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی، تو آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ اصلی ہے یہ وصلی ہے. اگر ہم اس کے اوپر ہاں نیک جی ڈلیے تب تو آپ مان لیں گے نا کہ یہ ہم کا نیک نیچے بھی ہو سکتی ہے، اوپر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور جی پیش والی بھی ہو سکتی ہے، زبر والی بھی، زیر والی بھی ہو سکتی. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں روز قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اب جب آپ دیکھیں گے نا حمزہ کو تو آپ فوراً پہچانیں گے یہ کون سا حمزہ ہے، وصلی ہے، ہاں جی اصلی ہے، الف ہے، کیا ہے یہ. اچھا جی، تو پڑھیے یہاں پہ ایو میں پہلے ہی ایو حمزہ آ گیا، دیکھا حمزہ آ گیا. کون سا حمزہ ہے یہ؟ یہ اصلی اصلی ہے. جب اس کو آپ دیکھیں نا دوسرا ٹیسٹ کیا کریں گے، واہ، و ہے نا، ایو وہ ہاں ایو ہی جی پڑھیں گے نا، اس کی حرکت کو تو نہیں گرائیں گے. تو یہ اصلی ہاں بات ہے. جی وہ ایو یومن، ایو ہاضا یومن ہاذا، جی کیا میننگ و ہوگا؟ ایو یوم ہذا واو کو چھوڑ ہذا دیجیے. یوم السبت تو کیا میننگ ہوا؟ ایو یومن کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مجھے مرکبات بھول گئے ہیں سارے اچھا، اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور جی اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو یہ کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بنے گا. جب بھی یہاں پہ آپ دیکھیں تنوین نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، آگے لازم زیر ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی بنے گا. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی بن گیا. کون سا دن ہے یہ کون سا دن ہے؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے، تو ایو یومن ھذا، عربی میں ایو یومن ھذا بولتے ہیں، اور اردو میں بولتے ہیں آج کون سا دن ہے. اب وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ ھذا یوم السبت سبتی. اس میں ھذا کیا تھا؟ یہ مبتدا ہی بنا تھا، کیونکہ یہ مرکب شاری کبھی بھی خبر نہیں بنتا، یہ پکی بات ہے. مرکب شاری جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے صرف مبتدا بننا ہے، تو وہ جدھر بھی ہوگا، چاہے مرکب شاری ہوگا چاہے وہ صرف ایک اشارہ ہوگا، اس کو مبتدا بنانا ہے تو یہ والی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر کیا ہے؟ ھذا یوم پڑھیے. ھذا یوم السبت تو یہ مبتدا بن جائے گا، اس نے مبتدا ہی بننا ہے، اور یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی بن کے. یہ دیکھیں نا اس کی اس کی شکل دیکھیں، شکل سے آپ پہچانیں گی کہ یہ کون سا مرکب ہے نا. تو یہ یہاں پر تنوین ہے، تنوین نہیں آ رہی، الف لام بھی نہیں آ رہا ہے، ایک حرکت آ رہی ہے، تو یہ مضاف بن گیا، اور یہاں پر زیر آ رہی ہے تو یہ مضاف الیہ. اب یہ معنی کس کا دے گا؟ کا کی کے کا دے گا. یہ ہفتے کا دن ہے. اچھا، آگے کیا ہے؟ ایو شہر ھذا کس کا، کون سا شہر ہے یہ، ہے نا. ایو کا مطلب ہوتا ہے جی وچ سٹی از دس، ہے نا. جی وچ انگلش میں وچ کہتے ہیں، وچ ڈے از ٹوڈے. مس میرا یہاں پر ایک سوال تھا کہ جو ھذا یوم السبت ہے، اس میں مرکب اضافی اور جو اشارہ لگا ہوا ہے ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. نہیں، وہ جو مطابقت ہے نا خبر اور مبتدا میں، وہ کیا ہوتی ہے آپ کا کہ یہ بھی آپ کا یہ معرفہ ہونا چاہیے، اور یہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. جی مس. ہاں، تو جب مرکب اضافی، اب دیکھیں آپ ویسے تو یہ مبتدا ہے، یہ معرفہ ہو رہا ہے نا، لیکن آپ کو یہ بھی معرفہ ہی لگ رہا ہے نا، خبر بھی معرفہ ہی لگ رہی ہے نا. جی مس. ہاں، کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. جی تو آپ کہیں گی اچھا یہ بھی معرفہ تو یہ بھی معرفہ، تو کیسے ہو سکتی ہے خبر؟ یہی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا، گھوم رہا ہے. جی مس. ہاں، تو جب مرکب اضافی ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، وہ اس وقت دیکھا جاتا ہے اگر صرف یوم ہوتا تو ھذا جی یومن، یہ والا مبتدا اور یہ نکرہ ہو جاتا ہے. لیکن جب مرکب اضافی بن جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آپ کا مضاف ہے، یا اس کو پھر نکرہ کے حکم میں ہی لیتے ہیں.
فرض کرو یہ معرفہ بھی ہے تو پھر ہم اس کو فی مالی رفن کہہ لیں گے نا. تو جی جب بھی مرکب توصیفی آئے گا جو بھی آئے گا اس میں نہیں دیکھا جائے گا. مرکب توصیفی میں صحیح تو یہ ہوتا ہے کہ دو پیش آتے ہیں نا، تو اس میں تو وہ تو نکرہ ہی ہوتا ہے، جی لازم نکرہ ہی آئے گا. تو جی اگر مرکب اضافی آ رہا ہو تو وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، مضاف آپ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں نا کہ یہ نکرہ ہوتا تو یہ نکرہ ہوتا، یہ معرفہ ہے تو یہ معرفہ. تو یہ دونوں معرفہ ہو گئے، جی لیکن مرکب اضافی میں آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی مس، اور دوسرا یہ کہ اشارہ جو یہاں پہ لگا ہوا ہے یوم السبت کے ساتھ جمع کا اشارہ تو نہیں لگا سکتے نا، مطلب کیوں؟ یوم واحد سنگولر. ہے نا، یوم واحد ہے نا. اچھا یہ واحد ہے. خبر تو یہ ہے نا، اس کو واحد جی ہونا مس. چاہیے نا. مبتدا یہ ہے اور یہ بھی معرفہ جی بھی ہے، یہ معرفہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے خبر کبھی کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. مبتدا بھی کبھی کبھی نکرہ آ جاتا ہے. ٹھیک جی ہے، مس. تو اس میں نہیں پڑھیں. آپ کا یہ معرفہ ہونا چاہیے اور یہ نکرہ ہونا چاہیے، پہلی بات. جی معرفہ پلس نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ پلس نکرہ. دوسری چیز کیا ہونی چاہیے کہ یہ والا مرفوع ہونا چاہیے اور یہ بھی مرفوع ہونا چاہیے، ہے جی نا. یہ بھی مرفوع ہونا چاہیے، یہ بھی تو دونوں مرفوع بھی ہیں، ہے نا. جی تیسری چیز کیا جی ہونی مس. چاہیے؟ واحد ہونا چاہیے اور یہ بھی واحد ہونا چاہیے. عدد میں بھی آپ کا یہ اور یہ برابر ہونا چاہیے، تو یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے. جی اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کیپیسٹی ہے. کیپیسٹی میں جی کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پہ کیپیسٹی تو ہم نے پہلے کر لی. تو اب اعراب بھی کر لیا، یہ اعراب ہے مرفوع اور یہ آپ کا وہ ہے. اب ایک چیز اور رہتی ہے اور وہ کیا ہے؟ یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے، جینڈر. جی جینڈر. جینڈر میں یہ بھی واحد ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. صرف آپ کا جی مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ کا، تبھی جا کے جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، جی لیکن اس میں پھر آپ کو جب مرکب اضافی ہوتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اگر آپ کا یہ معرفہ بھی آ رہا تو چلے گا، کیونکہ مرکب اضافی ہے نا. تو اس میں جی مس. ہاں بس یہ والی آپ کو مشکل ہو رہی تھی تو ہو گیا. جی باقی چیزوں میں تو برابر ہی ہے، صرف یہیں پر کیپیسٹی میں. تو کیپیسٹی میں یہ جی معرفہ یہ نکرہ ہونا چاہیے، تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہی ہے. یہ جو مضاف ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ نکرہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ معرفہ کب ہوتا ہے؟ مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، تنوین والا ہوتا ہے، اس پہ الف لام نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی اس پہ الف لام نہیں ہے تو تنوین ہی ہوگی نا. جس لفظ پہ الف جی لام نہیں ہوتا اس میں تنوین ہوتی ہے اور وہ نکرہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہ جی الگ بات ہے کہ وہ مضاف الی المعرفہ بن رہا ہے. جی ہاں تو اس میں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ ایز اے ہول لیں گے ہم. ٹھیک ہے، جب جی مس. ایز اے ہول لیں گے تو اس کو نکرہ ہی لیں گے. ٹھیک ہے، اگر معرفہ بھی لے رہے ہیں جی تو خبر معرفہ ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. مبتدا بھی نکرہ ہو جی جاتا مس. ہے، مبتدا بھی نکرہ ہو جاتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. کون پڑھ رہا تھا؟ آ جائیں سسٹر. هذا شهر رجب. ہاں، شہر رجب. اب دیکھیں مہینوں کے نام بھی مرکب اضافی میں آ رہے ہیں، دنوں کے نام بھی مرکب اضافی میں آ رہے ہیں. یوم السبت، سورہ کے نام بھی مرکب اضافی میں آتے ہیں. 3 سے لے کے 10 تک گنتی بھی آپ کی مرکب اضافی میں آتی ہے. مرکب اضافی میں کتنی چیزیں آتی ہیں، کتنا ضروری ہے پڑھنا مرکب اضافی کو. دنوں کے جی نام آ رہے ہیں، شہروں مہینوں کے نام آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو مرکب اضافی بنتا ہی بنتا ہے، ہر جگہ بن رہا ہے. ایو کلیت ہاذہ. هذه کلیہ کیا ہوتا ہے؟ کلیت یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کون سی فیکولٹی ہے، اس طرح سے کر کے نا، یعنی ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں حاضی ہی پڑھیں، هذه كلية التجارة. تجارتی. ٹھیک ہے، تجارتی. اب دیکھیں یہ مونس آیا تو ساتھ یہ بھی مونس ہو گیا، یہ مذکر تھا تو یہ مذکر تھا، یہ مذکر تھا تو مذکر، ہاں جی. تو یہ آپ کا مونس ہو گیا. خبر جب مونس آتی ہے تو مبتدا بھی مونس آتا ہے ساتھ. تو یہ کون سا ہے؟ بزنس ڈپارٹمنٹ ہے، فیکولٹی آف بزنس ہے نا. اچھا اس ہاں کے بعد جی. کیا ہے؟ فی ای فی أي مدرسة أنت. انتا. تو یہ کون کیا سے ہو گیا؟ مدرسے میں؟ ہم،
کون سے مدرسے میں ہیں آپ؟ جی ہم، انا فی المدرسۃ المتوسطہ. میری بیٹی کل آئی تھی تو وہ بھی عربی پڑھ رہی ہے نا، تو میں نے کہا آپ کی کلاسز کیسے جا رہی ہیں؟ تو کہہ رہی ہیں آج کل ایک دو چھٹیاں ٹیچر نے دی ہوئی ہیں، ہفتے میں ایک ہی کلاس لیتی ہیں، عربی ٹیچر ہے کوئی اس کی. تو میں نے کہا کیا پڑھایا ہے آپ کو؟ میں نے اسے ایک دو سوال کیے نا تو اس کو نہیں آیا جواب، حالانکہ وہ کب سے پڑھ رہی ہے. تو کہتی ہے کہ ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ نہیں پڑھایا، صرف ٹرانسلیشن پڑھایا، ریڈنگ پڑھائی ہے. تو ہم سمجھ جاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں نا عربی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے یا حمزہ وصلی ہے یا اصلی، یہ ان کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں بس ہم سمجھ جاتے ہیں پڑھ کے. تو صرف سمجھنا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے نا آگے، تو ہمیں تھوڑا سا ہوں، صحیح ترجمہ کرنا ہے. اگر ہم صرف اس طرح کریں گے تو اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم غلط ترجمہ قرآن کا کر دیں، پھر اس سے معنی بدل جاتا ہے. تو اس لیے ہم تھوڑا سا مرکبات کو بھی دیکھتے ہیں، ہے نا، کہ کون سا مرکب بن رہا ہے، مرکب توصیفی ہے. تو ہماری تھوڑی اسٹڈی جو ہوتی ہے ڈیپتھ ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، میری بیٹی تو ماشاءاللہ خود ٹیچر ہیں اور کتابیں بھی لکھتی ہیں، اور عربی میں بہت کچھ ماشاءاللہ، وہ عربی میں تو نہیں لیکن انگلش میں ہم نے کیا ہوا ہے پورا، یعنی اپنا جو بھی میجر کیا ہوا تو انگلش میں کیا ہوا ہے، وہ یہیں کی پڑھی ہوئی ہیں. تو اب وہاں پہ آتی ہیں میرے جیسی بھی، مطلب اردو اسپیکنگ جو ہوتے ہیں عام لوگ ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں، اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں. تو پھر وہ ٹیچر کو اس طریقے سے چلنا پڑتا ہے. ہوں. صحیح ہے نا؟ تو جی ہم تھوڑا سا اس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں میری باتوں کو، تو میں اس لیے تھوڑا سا پڑھا دیتی ہوں، زیادہ پڑھا دیتی ہوں. تو فی جی ای مدرستن انتا، آپ کون سے مدرسے میں ہیں؟ ٹھیک ہے. انا جی انا فی المدرسۃ المتوسطہ. متوسط، متوسطہ. نہیں نہیں نہیں، پہلے زیر پڑھ، متوسط. پہلے زیر پڑھنی ہے. یہ تو اوپر ہے، زبر ہے. اوپر تو نہیں ہے، تشدید کے نیچے ہے، دیکھیں. اچھا اچھا، یہ قرآن پاک کا فرق ہے. ہاں نہیں، فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے. اگر متوسطہ. سین سے اوپر ہے نا ہاں جی. تو وہ زبر ہی ہوتی ہے، آپ اس وجہ سے اس کو زبر کہہ رہی ہیں کہ یہ اوپر آئی ہے. لیکن ہاں تشدید جی. کے تو نیچے ہے نا. اچھا، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہاں دیکھا، یہ بات ہوتی ہے. تو آپ کو کتنی بڑی بات پتہ چلی. ہاں یہ تو جی. ہر قرآن میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی تشدید آئے گی یا تو اوپر حرکت ہوگی یا نیچے ہوگی. تشدید کو ہمارے دیکھنا ہے. یہاں ایسے نہیں ہوتا، وہ دوسری طرح کے ہوتے ہیں. اچھا ہاں، یہاں دیر لگی ہوگی نا. ہاں جی، نیچے زیر لگی ہوتی ہے. ہاں تو یہ آپ کا تو اب آپ کو پتہ لگے تشدید کے نیچے ہوگا تو زیر ہوگا، چاہے حرف کے اوپر ہی کیوں نہ ہو. اور جی. تشدید کے اوپر ہوگا تو زبر ہوگا، ہے نا. ہاں تو جی. جی. متوسطتی، متوسطی، سی پڑھیں گے، تاتی. تبھی آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا نا. جی. متوسطی. تاتی. ہم، تو تو جو میں، آخری حرف ہے اس کو ہم ہا نہیں پڑھیں گے، متوسطہ جیسے پڑھتے ہیں. ہاں لیکن ابھی آپ لوگوں، اگر وہ اس طرح پڑھنا ہوتا تو یہ لگاتے کیوں؟ یہ ٹھیک ہے، لگاتے کیونکہ کیوں؟ وہ وقت کے اینڈ میں شاید ہوتا ہے تو ہاں تجوید میں اس طرح ہاں پڑھایا وہ، ہوا ہے. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. وہ وقف آتا ہے تو وہاں پہ لازم رکنا پڑتا ہے. وہاں پر تو آپ زیر نہیں پڑھ سکتے. لیکن ابھی چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں نا عربی، تو جی یہ جی. آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے. جی جی. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ ہاں جی. کیونکہ پچھلے والے حرف کے کیونکہ نیچے زیر ہے. پہلے والے کے نیچے تا کے نیچے زیر تھی، اس لیے اس کے نیچے بھی ہم، زیر. ہم۔ لیکن مرکب اضافی میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں پیچھے پیش تھی، اس نے فالو نہیں کیا اگلے والے نے، وہاں پہ زیر آ ہی رہی ہے. یہاں پہ جی. زیر آنی چاہیے تھی، زیر ہی آ رہی ہے، اس نے فالو نہیں کیا. لیکن یہاں پہ یہ چونکہ صفت آ رہی ہے نا، تو یہ صفت جو ہوتی ہے یہ اس کو موصوف کو فالو کرتی ہے. یہ مرکب توصیفی تو نہیں بن رہا، مرکب اضافی تو نہیں بن رہا نا. اندھوں کو بھی پتا ہے کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے. جی. کیوں نہیں ہے یہ مرکب اضافی، مجھے بتائیں. یہاں زیر بھی آ کیونکہ رہی ہے، زیر بھی آ رہی جی ہے نا. یہ مؤنث ہے. نہیں، یہاں پہ الف لام آ گیا. جب اس الف پہلے لام. والے اسم کے اوپر الف لام یا تنوین آ جائے نا تو پھر مرکب اضافی نہیں بن سکتا. اس کے اوپر یہ دونوں چیزیں، الف لام بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے.
ہاں جی تو اب یہ مضاف بنے گا اور یہ مضاف الیہ بنے گا، مرکب اضافی بنے گا. اس کو تو جی ہم موصوف اور صفت کہیں گے نا. اس میں پھر یہ اعراب جو ہوتا ہے نا، جو اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ یہاں پہ فالو کرے. ٹھیک ہے. تو یہ والا ہر ایک کی الگ الگ ہے. آپ بریانی بناتی ہیں، آپ پلاؤ بناتی ہیں تو الگ الگ نظر آتے ہیں نا. یہ پلاؤ ہے، یہ بریانی ہے، کیک جیسے نظر آتے ہیں. جی ہوتے تو چاول ہاں ہی ہیں جی سارے. کھیر بناتی ہیں وہ الگ نظر آتی ہے. تو جی اسی طرح یہ بھی کیا ہے، ان کے انگریڈینٹس الگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ الگ نظر آ رہا ہے، یہ الگ نظر آ رہا ہے. یہ ہاں مرکب جی اضافی ہے. یہ مرکب، اس کو آپ پلاؤ کہہ سکتی ہیں، اس کو آپ بریانی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک. تو ہاں جی کچن کی زبان میں سمجھا دیں. تو ہر جی چیز الگ الگ ہوتی ہے، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں آپ کو یاد رکھنی پڑتی ہیں. جب دونوں برابر ہوں گے نا، ادھر بھی ہاں الف جی لام آ رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، تو پھر آپ اس کو مرکب توصیفی کہیں گے. جی ٹھیک ہے. ادھر تنوین ہاں آ رہی ہے، ادھر بھی تنوین ہی آ رہی ہے، تو وہ آپ جی مرکب توصیفی کہیں گے، کیونکہ دونوں برابر ہو گئے نا. ہاں جی دونوں پہ الف لام آ رہا ہے، یا دونوں مدرستن متوسطتن، یہ بھی مرکب اضافی بنے گا. سوری، مرکب توصیفی بنے گا. مرکب اضافی توصیفی نہیں بن سکتا کیونکہ یہاں پہ جی تنوین آ گئی نا، ہاں جی اور یہاں زیر نہیں آئی. مدرستن متوسطتن، ہاں جی تو کاکی کا ترجمہ بھی نہیں آ رہا. تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کو مرکب توصیفی کہیں گے نا. توصیفی کہیں گے. مدرسے کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جی مدرسہ کون سا ہے، وہ ثانویہ ہے، مڈل ہے. ہوں، مڈل ہاں جی ثانویہ تو ہوتا ہے سیکنڈری، متوسط وسط والا ہوتا ہے مڈل. 3 طرح کے ہاں اسکول جی ہوتے ہیں نا. جی ایک تو بالکل ایلیمنٹری ہوتا ہے، ایک متوسطتن اور ایک ثانویہ ہے نا. جی ثانویہ کیا ہوتا ہے، سیکنڈری ہوتا ہے. اچھا، تو اس کے بعد کالج شروع ہو جاتا ہے، پھر یونیورسٹی آ جاتی ہے. تو ہاں جی میری باتوں پہ غور کیجیے گا، اور ریکارڈنگ کو ایک دفعہ ضرور آپ سن لیں، ٹائم نکال کے جی دوبارہ سن لینا. کچن میں لگا کے عامر سن لیں. ہاں بولیں. بس اچھا. میرا یہاں پر ایک سوال تھا کہ فی ای مدرستین انتا، اس کے لیے جو فی ای مدرستین ہے، یہ قائم مقام خبر مقدم اور انتا مبتدا مؤخر بنے گا. بالکل ایسے. اس نے مبتدا ہی بننا ہے، اس نے مبتدا ہی بننا ہے. یہ ضمائر بھی جی کہتی ہے ہم نے مبتدا ہی بننا ہے، اور یہ اشارہ بھی کہتا ہے ہم نے، کیونکہ یہ معرفہ ہوتے ہیں نا، اور مرفوع تو ہوتے ہی ہیں، ہے نا. جی تو یہ آپ جی کے کیا ہوتے ہیں، یہ مبتدا ہی بنتے ہیں. چاہے اب دیکھیں نا، یہ شروع میں لانا ضروری تھا، سوال بنانا ہے نا. اگر انتا کو ہم مبتدا کو شروع میں لے آتے تو سوال نہ بنتا. جی اب یہ سوال بنانے کے لیے کوشچن والا ورڈ جو ہے وہ ہم نے شروع میں لانا ہے. تو پہلے ایو جی آ رہا تھا، مرکب اضافی بن کے آ رہا تھا، فی بھی لگ گیا، تو اس میں ذرا سا اور میننگ. فی ای مدرسۃ، جی in which school you study. ٹھیک ہے. تو جی پھر وہ کہہ رہا ہے انا. انتا سے مراد یہ ہے کہ وہ لڑکے سے بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پر جی لڑکا کہہ رہا ہے انا فی المدرسۃ المتوسطہ. اچھا، نیکسٹ پڑھیں. تنوین من ای بلدن ہم، انت یا اختو. یا تو من ای بلدن انتا، یہ وہی والی بات اوپر والی ہو گئی. یا اختو، اب یا اختو بھی لگا کے جملہ تھوڑا لمبا کر لیا ہے نا. ہاں جی اے پکار کے کہہ رہے ہیں، اے او سسٹر. من ای بلدن انتا، آپ کون سے کنٹری سے ہیں. بلد ہے نا. بلد کیا ہوتا ہے، جی کنٹری ہوتا ہے. سٹی بھی ہوتا ہے لیکن مدینہ زیادہ سٹی پہ بولا جاتا ہے، اور بلد کنٹری پہ بولا جاتا ہے. انا، انا من الیونان. یہ تو پتہ ہے نا، یونانی. اس کو انا نہیں پڑھنا، یہ تو پتہ ہے نا. ہاں جی اس کو لمبا نہیں کرنا، یہاں پہ الف آپ کا نہیں پڑھا جائے گا. انا، جی اللہ تعالیٰ کو انا پسند من نہیں ہے. جی انا منل یونان، یونانی. میں کہاں سے ہوں، یونان یونان سے. سے. یونان کون سی کنٹری، گریس ہے نا. اچھا اب میم یہ انتا کے ساتھ یا اختو ہے، تو انتا اگر مذکر ہے تو اختو تو لڑکی ہے. ہم،
یا اختو، اچھا سوال ہے. من من ای بلدن انت یا اختی، اختو یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے انتی. تھی. ٹھیک ہے نا. جی من ای بلدن انت یا اختو نہیں ہو سکتا اے میری بہن. تو جب ہاں جی اختی اختو آ رہا ہے تو یہاں انتی لگائیں گے. اب یہ کامن بات تھی جو آپ نے پکڑ لی نا، اس کو کوئی جی. اور بھی نہیں کلاس میں پکڑ سکا ہوگا میرے خیال میں. کس نے اور نے پکڑا تھا یہاں پہ؟ یہ غلطی آ رہی ہے. آپ کون سی کنٹری سے ہیں اے میری بہن؟ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ یہاں پھر انا جو ہے لڑکی بول رہی ہے، جواب لڑکی دے رہی ہے، میں یونان سے ہوں. تو یا اختن نہیں آئے گا. جب یا لگتا ہے تو پھر اختن نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ اختو ہو جاتا ہے. اختو. ولدن جو ہوتا ہے ولدو ہو جاتا ہے، جی یا ولدو. تو آپ نے کلاس کو سکپ نہیں کرنا، آتے رہنا ہے. جتنی بھی مشکل ہو کلاس کو سکپ نہیں کریں، نہیں تو ریکارڈنگ ضرور سنیں، مس نہیں کریں، کیونکہ بہت ساری میم چیزیں ہیں. ریکارڈنگ مجھے سینڈ کر دیں میرے نمبر پہ، میں آپ کو اپنا نمبر بھی دے دوں. دیکھیں اس طرح پھر آپ کا فون بھر جائے گا. میں آپ کو اپنا لنک دے دوں گی، وہاں جی اس لنک کو آپ، ہاں ریکارڈنگ میں جیسی کلاس میں بھی ڈالتی ہوں، کلاس میں ڈال دوں گی. میں آپ کو کلاس میں ایڈ کر کے کلاس میں ریکارڈنگ ایک ہی جگہ ڈال دیتی ہوں، باری باری سب جگہ اچھا نہیں ہے. تو وہاں جی پر میں ٹھیک ہے. ڈال دوں گی، آپ اس کو کلک کیجئے گا، اور اسی کلاس میں آپ کو ایڈ کرتی ہوں جو ابھی یہ کلاس چل رہی ہے. تو اس میں جو کل والی تھی اس میں اور اس میں دونوں کو لینا ہے نا؟ ہاں دونوں کو لینا ہے، دونوں کو، دونوں ساتھ ساتھ چل ٹھیک رہی ہے. ہیں، دونوں بیسک کلاس جی ہے، دونوں کو جی لینا ہے. تو کل کی بھی آپ نے لی تھی، سمجھ آیا تھا جو جی. میں نے پڑھایا تھا؟ ہاں جی ہم، وہ تو تو جو ماشاء پرانے اللہ بہت اسٹوڈنٹ ہیں نا اچھی. وہ نئے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، ٹھیک ہے. ان کو جی تھوڑا مجھے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے شروع میں، اس کے بعد تو وہی جو ٹائم آپ کو ملتا ہے وہی ان کو بھی ملتا ہے. ہاں تو جی شروع میں کچھ دن مجھے ان کو کچھ بات بتانی ہوتی ہے، کچھ تو زیادہ ٹائم. اب دیکھیں یہ اقرا وقتب، صحیح ہے نا. جی. تو اس میں یہ والا حمزہ بھی وصلی ہے اور یہ والا بھی وصلی ہے، کیونکہ اس کو بھی پیچھے سے ملائیں گے. ابھی یہ حمزہ ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو پیچھے سے ملائیں گے وقرا ہو جائے جی. گا، وقتب ہو جائے گا. تو دونوں حمزے جو ہیں انہوں نے اپنی حرکت گرا دینی ہے. تو اس کو تو ملا کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں جی. تو اس لیے ابھی یہ کیونکہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اقرا ہی پڑھا جا رہا ہے، اور اس کو ملانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ آ گیا تو یہ وقت تو پڑھا جائے گا. تو بہرحال جو جب بھی فعل امر آئے گا، فعل امر کا تو پتہ ہے نا آپ کو، فعل امر کیا ہوتا ہاں ہے؟ جی فعل امر فعل حکمیہ. امر، ہاں اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس کی شروع میں ایک حمزہ ہوتا ہے اور آخر میں سکون ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. وہ جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ حمزہ وصلی ہی آتا ہے. اچھا اب یہ والی بات تو ختم ہو گئی. اب آپ اس میں مجھے بتائیے کہ اس میں کیا کرنا ہے، ریڈ اینڈ رائٹ. تو آپ کیا کریں گی اس میں؟ ولیم کو کیسے پڑھیں گے؟ ولیم مو، ولیم مو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ولیم من کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یا بھی نہیں آیا پیچھے جو ہم ایک پیش کر دیں. مس یہ غیر عرب مردوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں نا؟ ہاں غیر عربی نام جو ہوتے ہیں نا، غیر عربی نام، چاہے وہ ملک کے ہوں، کسی کے جی شہر کے ہوں. جیسے مکہ ہے تو مکہ پہ بھی تنوین نہیں آتی ہے نا. جی جی. تو ہاں، تو یہ سارے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر وہ نام کوئی بھی ہو، نان عربک ہو، نان عربک ہو. تو یہ مکہ جو ہے عربی نام نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں بھی بکہ بھی آتا ہے نا، بکہ. تو بکہ کیا ہے؟ یہ بکہ سے ہی مکہ بنا ہوا ہے. یہ با کو آپ نے میم میں چینج کیا ہے. یہ جو با ہے نا اس کو آپ نے، اس کو میم میں چینج کر دیا ہے، عربی بنا دیا آپ نے اس کو. لیکن ہے اس کا اوریجن تو عبرانی زبان ہے نا، تو اس لیے اس کے اوپر ایک ہی پیش آتی. تو بہرحال ایک مردوں کے ناموں پر بھی ایک پیش آ سکتی ہے. دیکھیں کتنے مردوں کے ناموں پہ ایک پیش آئی ہوئی ہے. تو جی مس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دو پیش آتی ہیں، خالدن پہ دو پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ عربی نام ہے. محمودن، ان سب پہ دو پیش آئیں گی. علی یون. لیکن جیسے ہی نان عربک نیم ہوگا نا، نان عربک کا مطلب ہے کسی بھی دوسری زبان کا، چاہے وہ پشتو ہی کیوں نہ ہو،
चाहे वो हिंदी उर्दू क्यों ना हो, चाहे इब्रानी जबान का, चाहे इंग्लिश जबान, विलियम इंग्लिश जबान का लफ्ज है, तो नॉन अरेबिक नेम है ना, तो अब इसके ऊपर जी एक पेश आएगी। सही है। तो जब भी आप, अब ये देखें इंग्लिश नेम है, नॉन अरेबिक नेम है, अरेबिक तो नहीं है ना, अरेबिक नेम तो नहीं है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, एक पेश लगाएंगे। लंदन मुल्क का नाम है लेकिन नॉन अरेबिक है, अरब का नहीं है, तो इसके ऊपर भी एक पे। बारिश कौन सा होता है, बारिश पाकिस्तान, सब पर एक पेश आ रही है, नॉन अरेबिक नेम है, पाकिस्तान उर्दू जुबान का लफ्ज है, इसलिए उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया, एक पेश लगाई। और बी क्यों हो गया, बी क्यों हुआ है, पे कि क्यों नहीं। अरेबिक में पा हाँ, नहीं है, पे पा, नहीं है अरब। पे नहीं है, वेरी गुड। तो पे नहीं है इसलिए वो बा हो गया है, पाकिस्तान। और यहाँ पर भी आप देखें बारिश कौन सी कंट्री होता है, बारिशु, कौन सी कंट्री को, बारिश इसका नहीं पता। हाँ फ्रांस को बोलते हैं ना, फ्रांस में भी। अच्छा। ठीक है। और ये इस्तांबुल टर्की का लफ्ज, अब इसमें इसमें जो हमजा आ रहा है देखिए, असली आ रहा है, ये हाँ जी। अलिफ है, ये अलिफ है, जो मिडल में आता है या आखिर में आता है वो अलिफ होता है, जो शुरू में होता है वो हमेशा हमजा होता है, कभी अलिफ नहीं होता। लेकिन फिर या तो वो असली हमजा होगा या वसली होगा, तो ये लग जाए तो असली है, ना लगे तो वसली। अब देखें ये भी असली है, ये भी असली। ठीक है। अच्छा, इस जी हाकू, ये भी आप देखें नॉन है, इब्रानी जबान के ज्यादातर पैगंबरों के नाम जो होते हैं ना, वो ज्यादातर इब्रानी, हिब्रू जबान जो होती है ना, लैंग्वेज जो होती है उसके अल्फाज होते हैं, सिवाय 5-6 अंबिया को छोड़ के। नूह अलैहिस्सलाम, नूहुन होता है, तनवीन आती है। मोहम्मद दुन होता है, लूतुन होता है। ठीक है। तो 5-6 अंबिया ऐसे हैं जो कि तनवीन के साथ आते हैं। किसी को याद है 5-6 अंबिया जो तनवीन के साथ आते हैं, 4 तो मैंने गिनवा दिए। यूनुसु होता है, यूनुस जो होता है यूनुसु होता है, ये लिखा हुआ है। बाकियों को मैंने नूहुन कहा है, नूहुन, लूतुन, मोहम्मदुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है उसके ऊपर भी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जैसे लिखा है वैसे ही करना है हमने। बाकी इनको एक ही पेश दिए तो हमने भी उनको एक ही पेश करनी है। लूतुन में, अच्छा इसी तरह शुआइबुन, शुएब, इनके ऊपर भी क्या आती है आप देखिएगा, तनवीन आती है कुरान में। यूसुफ पे क्या आती है, यूसुफ पे क्या आता है, तनवीन। यूसुफ पे तो तनवीन नहीं आती, यहाँ लिखा हुआ भी होगा कहीं यूसुफू होगा, पीछे हम पढ़ के आए, यूसुफू है, क्योंकि ये अरबी जुबान का नाम नहीं है ना। शुआइबुन, लूतुन, नूहुन, मोहम्मद, मुझे 2 नाम और चाहिए, 6 होते हैं। सालेहुन, इनके ऊपर सब पे तनवीन आती है। ठीक है, मोहम्मद उनकी तरह, शुआइब उनसा, एक और रह गया, हूद, हूद अलैहिस्सलाम का नाम। आप चेक कीजिएगा कुरान मजीद में जहाँ हूद अलैहिस्सलाम का नाम आता है वहां पे तनवीन आएगी, सालेहुन, लूतुन, शुआइबुन, मोहम्मदुन, नूह। इन 6 अंबिया को छोड़ के जितने भी अंबिया हैं, ये अंबिया हैं ना, अय्यूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान, दाऊद, यूनुस, इदरीस, याकूब, इसहाक, इब्राहिम, आदम, इवन आदम, आदम पे क्या आता है, आदम भी इन 6 में तो नहीं आता ना, तो एक पेश आएगी, नहीं, उस पे एक पेश। एक पेश। बस इनको 6 को आपने देखना है कि इनके ऊपर, बाकी सारे अंबिया जितने भी हैं पुराने, इब्रानी, फिरौन के ऊपर, फिरौन भी देखें इब्रानी जबान का नाम है, अरबी जबान का नाम नहीं है फिरौन। जी तो अब देखिए मूसा, देखें मूसा भी तो पैगंबर है ना। अब मूसा का जी नाम एक ऐसा नाम है, ईसा, यहया, इनमें खड़ी जबर आती है, इन पे जी तनवीन आ रही है, इन बाकियों पे एक पेश आ रही है, लेकिन मूसा पे तो एक पेश भी नहीं आ रही। ठीक है, वो एक पेश भी नहीं आ रही, 2 पेश भी नहीं आ रहे, और आवाज में देखें, मूसुन तो नहीं होता या मूसू तो नहीं होता ना, मूसा पढ़ा जाता है, अलिफ की आवाज साउंड करता है।
जी सही है, मूसा, जी ईसा, यहया, लुबना, बुशरा। तो इनमें देखें अभी खड़ी जबर आ गई। तो ये नामों का इस तरह मसला होता है। बाकी औरतों के नाम पे भी एक ही पेश आती है, यहाँ औरतों के नाम नहीं आ रहे, औरतों के नामों पे भी एक ही पेश आती है। जैनब बू होता है, आयशा तू होता है, आयशा तुन नहीं होता। सही है, आयशा तू होता है। तो इस तरीके से है। अच्छा, अब हम क्या करें, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कौन आएगा, आमना आप आएंगी या इन्हीं को दे हम जी करेंगे? आ जाए, पढ़िए। जी। अंत ज़हबत इलल मदरसती। हम्म, क्या करना है, वो क्या करें, इकरा अल मिसाला, पढ़िए। आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि पढ़िए अल मिसाला, मिसाल को, ये एक मिसाल दी हुई है ना, इसको पढ़ना है। सुमा, फिर क्या करना है, हविल, चेंज कीजिए, चेंज करें, देन चेंज, सुमा देन चेंज, अल जुमल आतियता, आने वाले जुमलों जुमलों को। ठीक है, सारे जुमलों को मिसलाहू, उसी की मानंद, जो मिसाल आपको दी गई है उसी की मानंद आपने उसको, मिसल का मतलब होता है मानंद, यानी उसी के ठीक है। पैटर्न पर आपने क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे अंता जहबता, अब ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है? वजी जुमला फेलिया। शुरू में क्या आ रहा है? ज़मीर आ रही है। तो जमीर क्या होती है? मुब्तदा। बन सकती है ना मुब्तदा, जी। तो मुब्तदा फिर जमीर बस भी ये। मुब्तदा बन सकती है ना। जी अटैच प्रोनाउन नहीं बनेगी, डिटैच राइट हैंड वाली मुब्तदा बन सकती है। तो ये मुब्तदा बन गया, तो मुब्तदा इस्म आ रहा है और आगे खबर आ रही है, तो जुमला फेलिया कैसे होगा? ये खबर बन रहा है और जी, ये बस ये आपका मुब्तदा बन रहा है। इसमिया बनेगा। जुमला इस्मिया इस्म से स्टार्ट होता है और ये इस्म से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई हरफ होता ना, वाओ या मिन या हत्ता, फिर आप इसको जुमला फेलिया कहते। हरफ आता तो, यहाँ पे तो इस्म आ रहा है और इस्म मुब्तदा बन सकता है ना, अगर वो मारफा है, मरफू है, तो वो बन सकता है। तो ये मारफा भी है क्योंकि जमायर मारफा होते हैं, और मरफू भी है क्योंकि ये मरफू जमीर है। मरफू जमीर है ना, मजरूर तो नहीं है, मंसूब जी तो नहीं है। तो ये मुब्तदा बन जी गई और ये आपका ज़हबता इलल मदरसती हो गया। तो ज़हबता क्यों आया है? क्योंकि अंता आया है, अंता जी ज़हबता। यहाँ भी तापे जबर है, यहाँ भी तापे जबर है, अंता ज़हबता इलल मदरसती। तो मीनिंग क्या होगा, यू वेंट टू द स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, मदरसा। मदरसा जी स्कूल भी। अगर इसी में आ लगा दें तो अभी भी ये जुमला इसमें ही रहेगा, हरफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फेलिया से पहले हरफ आएगा, अज़हबता इलल मदरसती, तब भी फेलिया ही रहेगा। इसमिया से पहले आ जाएगा हरफ, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसमिया ही रहेगा। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अंत ज़हबता इलल मदरसती, क्या तुम स्कूल गए थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया। यहाँ पर सिंपल आपको क्या कहा जा रहा है, क्या तुम स्कूल गए थे? अंता ज़हबता, अंता ज़हबता, क्या तुम स्कूल, क्या की जरूरत नहीं है, तुम स्कूल गए थे। जी। हम्म, तो आप, अंतुम ज़हबतुम इलल मदरसती। हाँ बिल्कुल। तो अंतुम हो गया, तो यहाँ पे ज़ाब्ता तो नहीं लगा सकते ना अभी, क्या लगा जी सकते? जी। हम्म, नहीं, फिर उसके साथ चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि ये फेल का सीगा फिर आपको वैसे ही लाना पड़ेगा जैसे मुब्तदा होगा। ये जमा है तो ये भी जमा ही आएगा। इसलिए फेल भी जी जमा होता है, मुसन्ना होता है, वाहिद होता है ना, मुजक्कर होता है, मुअन्नस जी होता है, क्योंकि वो इधर लौटनी होती है। अच्छा, अब इनको आपने खुद बनाना है। जी। अंता खरजता फिल फसली। मिनल फसली, खरजा के साथ मिन मिनल। आएगा। जी, मिनल फसली। हम्म
अंतुम खरजतुम मिनल फसली। अंतुम खरजतुम हो जाएगा मिनल जी। फसली। आगे अंत जलस्ता फिल फसली। हम्म, अंतुम जलस्तुम फिल फसली। अंतुम जलस्तुम फिल फसली। अब देखिए जला के साथ साथ फी आ रहा है, खराजा के जी साथ मिन आ रहा है। कभी भी हरफे फेल से पहले कभी भी हरफे जर नहीं आता। ये हरफे जर है ना, ये सारे हरफे जर हैं, ये जी कभी जी फेल से पहले नहीं आएंगे। फेल इसम से पहले आएंगे हमेशा, है ना। देखिए आगे इनके जी आगे जो आ रहा है ना वो इसम ही आ रहा है, इसम से पहले आ रहे हैं, जी। फेल के बाद आते हैं, इसम ठीक है। से पहले आते हैं। इनके बाद हमेशा इसम आता है, रो मजरूर होता है। ये सारे इसम है यहाँ, सही है। तो ये सारे इसम जो मजरूर हो ठीक। रहे हैं उनसे पहले हरफ जार आ रहा है, फेल के बाद हरफ जार आता है। और हर फेल का अपना हरफ जार होता है, हर फेल का अपना हरफ जार होता है। जहबा के साथ इला ही आएगा, खराजा के साथ मिन नहीं इला। आएगा। जलसा फिल फसली, अंत जलस्ता तू बैठा क्लासरूम में। अला तो नहीं कहेंगे ना, लल फसली। इला तो नहीं कहेंगे ना, मिन तो नहीं कहेंगे ना, फी कहेंगे। तू बैठा क्लास के अंदर, क्लास के ऊपर तो नहीं बैठा ना, अलल फसली के। जी तो ये हर एक के अपने अपने होते हैं। अच्छा, ऐना ज़हबता या अखी, उसका तर्जुमा करें। जी। आईना ज़हबता या अखी। ए मेरे भाई। ज़हबता आप कहाँ गए? हम्म मेरा भाई कहाँ गया? नहीं, ऐना ज़हबता, हाँ, ओ भाई, मेरा कहाँ भाई, गए? ए मेरे भाई, ए हाँ मेरे भाई या अखी, या उख्ती, ए मेरी बहन, या हाँ। अखी, ए ए मेरी मेरे बहन, भाई, तुम कहाँ गए थे। थे, तुम तुम कहाँ गए कहाँ थे, गए? जैसे हम पूछते हैं ना, आपका बच्चा बाहर से आता है तो आप पूछते हैं ना, ऐना ज़हबता जी या वलदी, या बिनती। अगर बेटी है तो ऐना ज़हबती या बिनतू, बिनती कह दे। ए मेरी बेटी तुम कहाँ गई थी। हमेशा प्यार से पूछें, निकलने लगे तब भी प्यार से पूछें। बच्चे भड़क जाते हैं, जरा सा टोंटेंगे आप, बोलेंगे आप, तो चाहे वो वॉक के लिए जा रही हो, आपके दिमाग में आ गया पता नहीं कहाँ जा रही है, आपने टाउंटिंग बोल दिया, कुछ सख्ती से बोल दिया, बच्चे फौरन भड़क जाते हैं। फिर वो आपको जवाब भी वैसे ही देते हैं। नरमी से पूछें, वो आपको बता देगी मैं वॉक के लिए जा, पता भी चल जाता है। लेकिन पता ना चले, आजकल तो विंटर है यहाँ पे, तो हर एक पैक होके ही जाता है बाहर तो नहीं पता चलता वॉक के लिए जा रहे हैं कहाँ नहीं। प्यार से पूछें, आपको जवाब भी प्यार से ही मिलेगा। बच्चे आपको फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी। या ऐना, आईना ज़हबती या इख्वानी। नहीं नहीं, इखवानी जमा है ना। नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। ज़हब तुम फिर आएगा वजह। ऐना जहब तुम या तुम इखवानी, अखी। ठीक है इख्वानी। सही। इखवान जमा अखी है। की जमा है ये इख्वानी। ठीक है। हाँ, इख्वानी हाँ। मेरे भाइयों। मेरे। इखवतुन भी होता है, इखवान भी होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक। अखुन की दो जमाएं होती हैं, दो प्लूरल होते हैं, एक इखवतुन होता है, और अगर इखवतुन होता तो क्या हो जाता, इखवती हो जाता ना, इखवती जी हो जाता। और यहाँ पे ये नून जो है ना, नूने विकाया नहीं है, ये इखवान का नून है, जी इखवानी। अगर नूने विकाया होता तो यहाँ भी आता, यहाँ नहीं आ रहा इखवती। तो ये इखवतुन से इखवती, ए मेरे भाइयों, ऐना ज़हब तुम, या इखवती भी हो सकता है या इखवानी भी हो सकता है। ये होते हैं जो आपके दीनी भाई होते हैं, इखवान। और ये जो होते हैं जो आपके जी। ब्लड ब्रदर होते हैं, दोनों में ये फर्क। लिमाजा, लिमाजा खरजता मिनल फसली या वलदु। हम्म, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमाजा, लिमाजा खरजतुम फिल हम्म, फसली या मिनल औलादु। मिनल फसली, और मिनल मिनल फसली क्योंकि या खराजा आया ना, औलाद। खराजा आया ना, तो खराजा के जी, साथ फी नहीं खरजत आएगा, मिनल। जलसा के साथ फी आता है।
جی تو لماذا خرجتا من الفصلی یا ولدو، خرجتم ہو یا جائے گا، ٹھیک ہے، یا جی اولادو. اب آپ جی نے خرجتم لگا دیا اور یہاں پہ آپ نے جا کے یا ولدو لگا دیا تو غلط ہو جائے گا. اولاد ٹھیک یا یہاں بھی جمع کرنا ہے. اچھا، پھر ہم نے نیو ورڈ پڑھے تھے، کلیہ ہم نے پڑھا بار بار کلیہ. اب کلیہ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، مونس لفظ ہے اس لیے الف تا کے ساتھ جمع آئی ہے، مونس سالم آئی ہے. جی اور کلیہ کی جمع کلیات. کلیت الطبی میڈیسن کا شعبہ، کلیت الشریعہ قانون کا شعبہ، کلیت ہندستی انجینئرنگ کا شعبہ، مہندس ان سے بنا ہوا ہے نا. کلیت التجارتی بزنس کا شعبہ، اور دستور یہ قانون ہوتا ہے. القرآن، قرآن کیا ہے؟ ہمارا دستور ہے. اردو میں دستور بولتے ہیں لیکن عربی میں دستورو، دکتورو ڈاکٹر کے سودن. تو قرآن ہمارا قانون ہے، ہمارے ملک کا قانون قرآن ہونا چاہیے، لیکن اس میں سے کوئی ایک بات بھی امپلائی نہیں ہو رہی. تو بس ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ کیا ہونی چاہیے؟ اسلامی حکومت ہونی چاہیے اور سب اسلام کے قوانین ہوں، لیکن جس کی جو چلتی ہے ویسے چلاتا. الحفیدو کیا ہوتا ہے؟ الحفید ہوتا ہے ابن الابنی، بیٹے کا بیٹا. یہ مرکب اضافی، بیٹے کا بیٹا. ابن الابنی پوتا، یعنی پوتا ہو گیا نا، بیٹے کا بیٹا. جی یہ بیٹے کا او ہے، بیٹا یہ او ہے، او. اب یہ حمزہ وصلی تھا، ابن کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے، اسم کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے. 4 حمزہ وصلی میں نے آج بتائے ہیں. فعل امر کا حمزہ وصلی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. اور جو عائشہ ہیں انہوں نے ایک ایکسیپشن بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. فعل امر کا حمزہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وصلی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا الف لام، لام ساکن سے پہلے جو الف آ جاتا ہے اس کا ہمیشہ وصلی ہوتا ہے. زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہوگا اس کی حرکت نہیں گرنا ہے، یہ بھی وصلی ہے. نمبر 3، ابن کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، اسم کا حمزہ وصلی ہوتا ہے. تو 4 ہم نے پڑھ لیے، ابن کا بھی پڑھ لیا، اسم کا بھی پڑھ لیا. اسی طرح ابنتن ہوگا نا، مونس ہوگا نا، بیٹی ہے نا. جی ابنتن بھی بیٹی کو ہی کہتے ہیں، لڑکی کو بھی کہتے ہیں، بنت بھی کہتے ہیں. تو اس کا بھی حمزہ، امرأتن کا حمزہ وصلی ہوگا. امرأتن عورت کو بولتے ہیں، پڑھا نا لفظ آپ نے. جی اب میں اس کے نیچے لگا دیتی ہوں، میری بہت بری عادت ہے. تو یہ حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، صحیح ہے. تو یہ حمزہ جی وصلی ہے، یہ امرأتن، اس کا حمزہ بھی وصلی ہے. تو یہ 4-5 حمزے اپنے پاس نوٹ کرنے، یہ ہمیشہ اپنی حرکت کو ڈراپ کریں گے. تو ابن کا حمزہ وصلی تھا، جب پیچھے سے ملایا تو وبن اب یہ بھی حمزہ وصلی تھا. البنتو تھا، یہ بھی گر گیا، یہ بھی وصلی تھا، الف لام والا حمزہ بھی، اور یہ والا ابن. تو بنتی بیٹی کا بیٹا. حفید کون ہوتا ہے؟ جی بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹے کا بیٹا، یعنی پوتی بیٹے یا کا پوتا، بیٹا اس کو عربی میں حفید کہتے ہیں. اور یہ لفظ جو ہے نا حفدہ، یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، پوتے پوتیاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بیوی کی عزت کرو، کیونکہ وہ تمہارے پوتے پوتیوں کی ماں ہے. ماں تو نہیں ہوتی، دادی ہوتی ہے پوتے پوتیوں. لیکن پوتے پوتیاں کیوں اللہ نے کہا ہے کہ اس سے تمہارے پوتے پوتیاں دنیا میں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا خیال رکھا ہے عورت کا، پھر بھی مظلوم بنی پھرتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پوری سورہ اتار دیا النساء، ہمارے پورے حقوق بتا دیے. تو حفدہ ہوتا ہے پوتے پوتیاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارے پوتے پوتیوں، آگے جتنی بھی نسلیں ہیں نا، حفدہ صرف پوتے پوتیاں تو نہیں ہوتے، آگے ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے. تمہاری بیوی، جی ان کی، وہ سارے تمہاری بیوی کی وجہ سے ہیں کہ نہیں ہے؟ بتائیں. جی اب بالکل مرد کہیں گے کہ ہم کہاں گئے بیچ میں سے، جنم تو وہی دیتی ہے نا. جی
صحیح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس وجہ سے رتبہ بھی دیا کہ وہ، تو اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کا حکم تو ماننا ہے کہ اپنی بیویوں کی عزت کرو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو پھر یہاں پر یہ سارا میں نے پڑھا دیا. اس کے بعد آپ کا الاخو جو ہے اس کی 2 جمعیں آ گئیں، اخواتن بھی آ گئی، اخوانن بھی آ گئی. اور پھر اہلن و سہلن و مرحبن، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں موسٹ ویلکم، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویلکم، شاید لکھا ہے سارا، یا موسٹ ویلکم لکھا ہے پتہ نہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے موسٹ ویلکم. موسٹ ویلکم. کوئی گھر میں آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ موسٹ ویلکم، خوش آمدید. اس کو عربی میں کہتے ہیں اہلن و سہلن و مرحبا. یعنی اس گھر والوں کو اپنے گھر والے سمجھو، اس گھر کے اہل کو اپنے گھر والے سمجھو، اور یہاں پہ تم بہت ہی جیسے وہ گھر والے اپنی سہولت سے رہ رہے ہیں نا، ویسے ہی تم بھی رہو. اور مرحبن، مرحبن کا مطلب ہوتا ہے ویلکم، اہلن و سہلن، 3 لفظوں میں. پھر الیونان ہم نے پڑھ لیا، کنٹری کا نیم ہے. کنٹری کے نیم پہ الف لام آتے بھی ہیں اور نہیں بھی آتے. الہند پہ آتا ہے، پاکستان پہ نہیں آتا، ایران پہ نہیں آتا، افغانستان پہ نہیں آتا. صحیح ہے؟ تو اسی طرح شہروں پہ بھی کبھی کبھی الف لام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی جی نہیں آتا. صحیح ہے؟ المدینہ پہ جی آتا ہے، مکہ پہ نہیں آتا. تو شہروں پہ بھی کبھی کبھی الف لام آتا نہیں آتا. نصرانی، ایک نصرانی کو بولتے ہیں. پاکستانی، ایک پاکستانی کو بولتے ہیں. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ نصرانی کی نصارہ. سارے جتنے بھی اب انہوں نے کرسمس منائی ہے، نصارہ جمع ہے، نصرانی. باقی ہم نے جو چیزیں ہیں یہ ساری میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں. کا کی جمع کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جی اور اسی طرح انا نحنو یہ ہم نے پڑھے. یہ دونوں تھم پہ آتی ہیں ضمیریں، انا بھی اور نحنو بھی تھم کے اوپر آپ کی آتی ہے. بیتی، بیتنا، میرا گھر، ہمارا گھر، جمع کیا؟ ہمارا گھر. اللہ ربنا، الاسلام دیننا. دیننا مرکب اضافی ہے، ربنا مرکب اضافی ہے. یہ مبتدا بنے گا، یہ معرفہ ہے، مرفوع ہے، مبتدا بن جائے گا، یہ خبر بن جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں خبر کیا بنے گا بتائیں مجھے آمنہ؟ اس میں مبتدا کیا ہے، جی خبر کیا ہے؟ محمد مبتدا ہے، نبینا خبر ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو یہ محمد تو نکرہ نظر آ رہا ہے نا، تو یہاں تو معرفہ مبتدا بنا ہے، تو یہاں نکرہ کیوں بن رہا ہے؟ نام تو آتے ہیں نا اس میں. ہاں، معرفہ میں آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو نام کے اوپر تنوین بھی آ جائے تو وہ مبتدا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ معرفہ ہوتے ہیں نا، علم ہوتا ہے. جی تو نبی یونا، ہمارے نبی ہیں، یہ بیچ میں بریکٹ میں آ جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم. چلو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جی ذہبتہ کی جمع ذہبتم، ذہبتی کی جمع کیا ہوگی؟ اگر میں ذہبتی اس کر کی دوں بھی تو ذہب کننا. تننا ہو جائے گی. جب یہاں مونس ہوگی نا ضمیر، تو یہاں بھی تم سے تننا ہو جائے گی. ذہبتم یا ابنائی، ہے نا. ذہبتو، ذہبنا، ذہبنا جمع ہو گئی. اور ذہبنا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذہبتو کی دونوں جمع بن سکتی ہیں. ذہبتو یعنی میں گئی تھی، تو میں لڑکی بھی میں بول سکتی ہے نا، آئی وینٹ، اور لڑکا بھی بول سکتا ہے جی آئی وینٹ. تو اس لیے ذہبنا بھی ہو سکتا ہے اور ذہبنا بھی جمع ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کا وی ہیو سین دیٹ فیمینائن پراپر ناؤنز ہیو نو تنوین. فیمینائن جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں ان پہ تنوین نہیں آتی. اور کس کس پہ تنوین نہیں آتی؟ نان عربکس نیم. مردوں کے ہوں گے تب بھی تنوین نہیں آئے گی. نان عربکس نیم اگر مردوں کے ہوں گے تب بھی تنوین نہیں آئے. عربی نیم ہوں گے تو تنوین آئے گی، جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کا علی یون ہوتا ہے، خالدن ہوتا ہے، یہ سب عربی نام ہے. آدم و ابراہیم، اب یہ دیکھو سب یہ نان عربک نیم ہے.
चाहे सिटी का नेम है, हामिल्टन ये हमारा इधर सिटी का नेम है, और ये वाला अमेरिका का है। सब सिटी के नेम हो या फिर वो कंट्री के नेम हो, उनके ऊपर एक पेश आती है। अगर नॉन है, अब देखेंगे 5 वो आ गए, 5 तो नहीं आए, नूहन और लूतन बता दिए कि इनके ऊपर तनवीन आती है। बाकी 4 मैंने बता दिए थे, मोहम्मदुन भी था, और कौन कौन से थे, सालेहुन और हूदुन, कितने हो गए, 5 हो गए ना सारे मिला के। अब एक और रहता है, मोहम्मद, साले, लूत, नू, और एक और था शोएबुन। शोएब। शोएब, हाँ शोएब। अब देखिए खानून, खानू क्यों नहीं हुआ, सब पे एक एक पेश आ रही थी, लेकिन यहाँ पे खान, क्योंकि ये नॉन अरबिक नहीं, खानून। अच्छा, उसके बाद बेतुल इमामी अल जदीदु, इसका तर्जुमा कौन करेगा? बेतुल इमामी मुरक्कब इजाफी बन रहा है, अल जदीदु, जल्दी से तर्जुमा करते हैं। इमाम का नया घर। इमाम मिल जदीदु, इमाम की सिफत बना रही है ना। हाँ, इमाम का नया घर, तो आपने सिफत बनाई घर की, घर की जी सिफत आपने जदीद बनाई है ना, ठीक है। जी तो घर के ऊपर पेश आ रही है ना सिफत, सिफत जो होती है मौसूफ को फॉलो कर रही होती है, तो इस पे पेश आ रही है तो जाहिर है ये पेश वाले को फॉलो करेगा ना। जी हाँ, इसको तो फॉलो नहीं करेगा। अगर इसको फॉलो कर रहा होता, इसकी सिफत होती तो जेर आती, है ना। तो ये आपने जी जी पेश देखी तो इसकी सिफत आ रही है, क्योंकि ये जिसकी सिफत बन रहा है उसी को फॉलो करेगा, उसी का राह फॉलो करेगा। तो यहाँ पे पेश आ रही है तो उसका मतलब है इसकी सिफत बन रही है। अगर जेर आ रही होती ना, अभी शायद आगे जेर भी आ रही होगी, ये देखें यहाँ पे जेर आ जी। रही है। अब जेर आ रही है तो उसका मतलब है ये इमाम को फॉलो कर रहा है, उसका तर्जुमा उलट जाएगा। अभी आपने क्या कहा था, इमाम का नया घर। नहीं भाई, सेम ही तो आ रहा है, बैतुल इमाम मिल जदीदु, वो भी सेम है अच्छा, शायद। इमाम मिल जदीदू है ना। जी हाँ, जी। हाँ, ये वाले में अब इसमें फर्क है ना। हाँ ये नीचे आ गया जी, बैतुल तो अब इमाम इसका मिल तर्जुमा क्या जदीदी। होगा? अब ये किसकी सिफत बन रहा है? जदीद सिफत है ना, ये किसकी सिफत बन रहा है? इमामी। इमाम की इमामी सिफत की, की। क्योंकि इमाम को फॉलो करे। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? नए इमाम का घर, हाँ ठीक है। नए इमाम का घर। तो आपने कुरान मजीद में इसी तरह पहचानना है कि ये किसकी सिफत बन रहा है, जिसके जी अराब को फॉलो कर रहा है। अब ये इसके अराब को फॉलो नहीं कर रहा, इसके अराब को, तो इमाम की सिफत बन रहा है। यहां पर पेश आ रही थी तो ये बैत के इमाम को, इसकी सिफत बन रहा है, क्योंकि बैत के उसको फॉलो कर रहा है। तो जब आप कुरान में तर्जुमा करेंगे तो फिर इसी तरह आपको समझ होगी तो आप सही करेंगे ना, वरना तो आप वही ये एक ही रटा रटाया जुमला कर लेंगे, तर्जुमा कर लेंगे गलत सलत जो भी है। अभी देखो उनको जो उन्होंने जो पकड़ी थी ना गलती ऊपर, या जो भी आया जी। था ऊपर, वो नई बच्ची जो आई है, तो उन्होंने कैसे हाँ पकड़ी? जी। कॉमन सेंस की बात है ना, कि कैसे उन्होंने पकड़ी कि यहाँ पर ये मुझे भी नजर नहीं आए। और हालांकि मैं कितनी दफा ये किताब पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन नजर नहीं आए। तो या उख्ती आ रहा है तो जाहिर है वहां पे अंती आएगा ना पीछे। तो इस तरीके से फिर आप कुरान में जो भी होगा, कोई ऐसे कुरान आने शुरू हो जाए, फितने का दौर है और आए भी हैं, बिल्कुल लगता है जैसे सूरत बकरा की आयत हैं शुरू की ना, हर एक को पता है, फेमिलियर हैं सब। तो वो बिल्कुल लगता है जैसे सूरत बकरा की आयत है, लेकिन जेर जबर और आगे पीछे करके उन्होंने उसका तर्जुमा कुछ से कुछ बना के कुरान छाप दिया है पूरा। वजह ये इनका ये जो एमडी होते हैं, इन्होंने भी अपना डिफरेंट कुरान बनाया हुआ है। जो मर्जी ये करें, हमें तो पता है ना, हम तो हिदायत पे हैं। जब हिदायत होती है ना तभी आप पहचान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। हिदायत जी इल्म जो होता है ना, एक वो रोशनी होती है, अंधेरे में कुछ नहीं पता चलता। आप सांप को बिठा के गले में डाल सकती है ना, आपको क्या पता सांप है, ये दुपट्टा है आपका। और जब लाइट आएगी तो आपको क्या लगेगा, ओह ये मैंने क्या किया, उठा के फेंकेंगी और भागेंगी, घर से ही निकल जाएंगी, है ना। तो जी। वैसे आपने गले में डाल रहे, घूम रहे हैं, पूरे घर में घूम रही हैं, आपको पता ही नहीं कि आपने दुपट्टा पहना हुआ है या सांप पहना हुआ है।
تو علم جو ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے، اس میں آ کے بندے کو پتہ چلتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور علم ہدایت ہوتا ہے. ہدایت جب آتی ہے، جب ہدایت نہیں ہوتی ہے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں، صحت بھی آپ کی زندگی صحت والی برباد کر دیا آپ نے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بیماری میں تو ویسے ہی بندہ کچھ نہیں، بڑھاپے میں تو کچھ نہیں، جوانی سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے، صحت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، مال سے بھی وہ بھی غلط کاموں میں لگا دیا آپ نے، بچے بھی غلط طرف آپ نے کر دیے کیونکہ اب آپ کے پاس ہدایت ہی نہیں تھی. تو ہدایت اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی انسانوں کے لیے. جب بھی انسان آئے ساتھ ہدایت آئی. اور گائیڈنس کون لایا؟ انبیاء لائے، ہر بستی میں آئے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے قیامت والے دن کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا بتانے والا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو آج اگر میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ آپ کے اوپر حجت بن رہی ہے ابھی. ٹھیک ہے؟ تو جو جو ہم سیکھتے جا رہے ہیں اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ پھر وبال بن جاتا ہے علم بغیر عمل کے، فائدہ ہی نہیں دیتا نا. ہمیں پتہ ہوتا ہے شوگر بری ہے نہیں کھانی چاہیے، میدا برا ہے نہیں کھانے، لیکن پھر بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا علم ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب پیٹ میں تو ہونا ہے کیوں؟ میدا تو نکلے گا ہی نہیں، اس نے تو اندر ہی رہنا ہے. فائبر والی چیزیں کھائیں گے تو نکلیں گی باہر. پھر آپریشن کروا کے وہ اندر سے گولے نکلواتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں. نان کھا رہے ہیں، نہاریوں کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو پہلے ہی پرہیز کر لینا. علم ہے نا کہ نہیں یہ چیزیں بری ہیں. 4 وائٹ چیزیں، وائٹ چاول بھی برے ہیں. کم سے کم بس کریونگ دور کرنے کے لیے کھائیں. اپنی پلیٹ میں سیلڈ ڈالیں، دوسری چیزیں چکن ڈالیں، کوئی اور چیز ڈالیں. بھر کے چاول، دال چاول کھائے جا رہے ہیں اور نری شوگر ہوتی ہے. تو جب پتہ ہے علم ہے تو پھر کیوں اپنے اب صحت کو سگریٹ پتہ ہے برا ہے، شراب بری ہے، نہیں، فکر ہی نہیں ہے. اپنے اپنے بربادی کر رہے ہیں. تو علم پہ عمل ہونا چاہیے ورنہ وہ وبال ہے آپ کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ورڈ ہم نے پڑھے تھے سارے، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو یاد کر لیں کون کون سے ورڈ ہیں. یہ اسکرین شاٹ لے لیں، میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کو یاد کے ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لیں. یہ کلیہ کا کیا مطلب ہے، یہ کیا مطلب ہے. حفدہ گرینڈ سنز ہوتے ہیں، سنز بھی ہو سکتے ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہو سکتی ہیں، عربی میں کوئی فرق نہیں. باقی یہ ہیں سارے، کافی سارے ورڈ ہیں. 50% تو آپ کو میننگ آتے ہیں. رجب کا بھی پتہ ہے، شہر مہینہ، شہر رمضان اللہ، شفاہ اللہ، اللہ اس کو شفا دے. جب اردو میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اللہ آپ کو شفا دے. شفا دے، نوٹ شفا دے. شفا صرف فعل میں آئے گا، یہ فعل ہے، ماضی ہے، اس لیے آ رہا ہے شفا. ٹھیک ہے؟ جب آپ اردو میں جی بولتے ہیں تو پھر آپ کیا بولتے ہیں؟ شفا بولتے ہیں. نہیں، لیکن باجی شفا تو پھر وہ گڑا آپ نے جہنم کا کنارہ کہا تھا نا آپ نے. ہم، تو اب اس میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں یہ آپ میرے لوگ لیے نارملی؟ کیا کہتے ہیں مجھے بتائیں؟ شفا کہتے ہیں، شفا کہتے ہیں. اللہ آپ کو شفا دے. نہیں، یہ باجی میرے لیے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، کیونکہ پچھلی کلاس میں بھی جب بات ہوئی تھی تو آپ نے ہاں کہا تھا نا یہ شفا. تو پھر شفا دیکھیں، جیسے یہاں پہ تو شفا لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، ہاں. صحت دے، لیکن جب شفا تو آپ کہا تھا نا وہ گڑے کا جو کنارہ ہے اس کا ہے، اس کو شفا کہتے ہیں. اس کو شفا نہیں کہتے، اس کو شفا کہتے ہیں. اس کو شفا کہتے ہیں. اس لیے آپ نے شفا نہیں کہنا، اچھا. آپ نے شفا نہیں کہنا، کیونکہ شفا جنم. شفتین کیا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے 2 کنارے. ٹھیک ہے؟ جی شفتین، کچھ لفظ ہوتے ہیں نا وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کو جی شفتین کہتے ہیں نا، 2 ہونٹ. تو شفا نہیں کہنا آپ نے، اردو میں شفا کہنا، اللہ آپ کو شفا دے. کیونکہ شفا جو ہے یہ کنارے کو بولتے ہیں، چاہے وہ جہنم کا کنارہ ہو چاہے وہ ہونٹوں کا کنارہ ہو، اس کو کنارے کو کہتے ہیں. تو شفا نہیں کہنا، آپ نے شفا کہنا ہے، اللہ آپ کو شفا دے، آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے؟ آپ کو ٹھیک کرے. تو شفا کہنا نہیں، ہے. لیکن باجی اس کتاب میں تو شفا کہہ رہا ہے نا، پچھلے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی لفظ.
وہ تو میں بتا رہی ہوں نا، فیل ایسلی شفا آ رہا ہے. دیکھیں شفا شفا جو ہے نا یہاں پہ فیل کے معنی میں آ رہا ہے، شفا کے معنی میں نہیں آ رہا. may اللہ گرانٹ ہم ہیلتھ، شفا دے. لیکن جب آپ اردو میں شفا بولیں گے نا تو اس کا میننگ غلط ہو جائے گا. اردو میں آپ نے شفا بولنا ہے، اردو میں آپ نے شفا نہیں بولنا. یہ شفا اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے آگے یا تھی نا، شفا یا تھا، درا با کی طرح تینوں پہ زبر آ رہی تھی. تینوں پہ زبر آتی ہے نا، اس لیے زبر آ رہی ہے اس پہ. جب فعل ماضی ہوتا ہے تو تینوں پہ زبر آتی ہے نا، تو شین فا یا روٹ ورڈ ہے تو شفا یا بنا نا، تو اس سے شفا بن گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو شفا جی کا مطلب یہاں پر کیا ہے، اللہ اس کو شفا دے، یعنی اس فعل ماضی بن رہا ہے. اس میں آپ شفا جی اللہ ہو تو نہیں کہہ سکتی نا، مجھے یہ بتائیں کہہ سکتی ہیں؟ شفا اللہ ماضی کے نیچے کبھی آپ نے زیر دیکھی ہے؟ زبر ہی آتی ہے ہمیشہ نہیں شروع میں، تو اس لیے وہ زبر آ رہی ہے کہ وہ ماضی ہے. تو وہ فعل ہے، ورب ہے، اس لیے شفا آ رہا ہے. یہاں پر جب اردو میں آپ نے کہنا ہے تو اللہ آپ کو شفا دے آئے گا. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے کوئی ایسا بندہ بولے جو صحیح لفظ بولتا ہے اردو میں. شفا بولتا ہے یا شفا بولتا ہے؟ اردو شفا میں تو بولنا ہے. شفا ہی بولتے ہیں. ہاں اردو میں شفا بولنا ہے. انگلش میں تو مشکل ہی نا، جی انگلش میں تو may اللہ گرانٹ him ہیلتھ، اس میں تو مشکل ہی نہیں ہے. آپ کو صرف کیا کرنا ہے، جب آپ نے اس کو دعا دینی ہے تو شفا بولنا ہے، جب آپ نے اردو میں بولنا ہے تو آپ نے شفا بولنا ہے، ورنہ میننگ غلط ہو جائے گا. عربیوں کو بول کے دیکھیں اللہ آپ کو شفا دے، ایسے جوتے پڑیں گے نا، کیونکہ ان کو عربی آتی ہے، بولیں گے یہ کیا کر رہے ہو تم. عربی میں بولو گے تو شفا اللہ ہو، شفا شفا جو بھی آپ لگانا چاہیں، تمہیں اللہ شفا دے. کوئی بھی ضمیر لگا سکتے ہیں نا. ہاں لڑکی ہوگی تو ہاں لگا لیں گے، شفا ہا اللہ ہو. تو وہ عربی میں تو آپ لگا سکتے ہیں. اس صورت میں تو آپ دعا کرتے ہوئے تو آپ ان کو بول سکتے ہیں یہ. لیکن جب وہ آپ اپنی اردو زبان میں بولیں گے تو پھر آپ شفا نہیں بول سکتے، شفا بولیں. اس کو چیک کر لینا کہیں بھی، ٹھیک ہے، اپنی تسلی کر لینا اچھی طرح. اتنا کچھ آج تو اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں، جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کہیں بھی پوچھیں، صحیح ہے، جی آپ کو جواب مل جی جائے جی گا، مشکل ہی نہیں ہے کچھ. تو باقی انشاءاللہ لیسن 5 پڑھیں گے. تو یہ الٹا کرنا ہے، شفا کی بجائے شفا کرنا ہے اردو میں. ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کی چھٹی ہے، آپ کی وعلیکم کلاس السلام ہوگی. ورحمۃ اللہ. ہاں جی، تو آپ کی نیکسٹ سیٹرڈے کو کلاس ہوگی انشاءاللہ. پھر لسان انشاءاللہ. القرآن یاد رکھیے گا اور کلاس اٹینڈ کریں، چھٹی نہ کریں. چلیے سب نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس فجر کا ٹائم ہے یہاں پہ. اوکے، فی امان اللہ. فی امان اللہ اللہ. اللہ السلام حافظ. علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میم میم ایک بات پوچھوں، آپ کی کینیڈا میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ میرے پاس 7 بج رہے ہیں شام کے، وہ صبح کے؟ صبح کے. اچھا، کتنا فرق ہے ٹائم کا دونوں کا بہت ملکوں میں؟ فرق ہے. آپ کے پاس ابھی کیا بج رہے ہیں؟ 6 بج رہے ہیں کہ 5؟ آپ کے پاس ابھی، 5:30 بج رہے، ہاں ہاں، انڈیا میں 5:30. 5:30. ہاں تو جی کوئی جی مسئلہ جی نہیں ہے، جاگنا ہی ہوتا ہے. صبح ہم جاگتے ہیں، اتنے بجے جاگتے ہیں، پھر آپ کی کلاس لیتے ہیں چائے کا کپ پی کے، اور کیا کرنا ہوتا. اللہ بھی راضی، بندہ بھی راضی ہے نا. بیسٹ ٹائم ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، جہاں جہاں دنیا میں. اس لیے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتی کہ ٹائم آگے پیچھے کرو، میں اپنے ہی آگے پیچھے کرتی رہتی ہوں. کبھی 6 بجے کلاس لیتی ہوں، تب آپ کے پاکستان میں 3 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت. جب ٹائم ہمارا پیچھے ہو جاتا ہے تو میرا 1 گھنٹہ پہلے آپ کے 3 بج رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو میرا 20 سال سے چل رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. ٹھیک ہے، اوکے. بس آپ پڑھنے والے بنے اور جڑے رہے. اللہ تعالیٰ کو کوئٹر پسند نہیں ہے. اللہ حافظ.